بک آپ نے کوئی ارینجمنٹ کرنی ہے کر لیں. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. کسی بھی سیشن کا آغاز ہم کہتے ہیں کہ معذرتوں سے کیا جائے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, بٹ آنیسٹلی دی اونلی تھنگ آئی ہیو از جسٹ این اپالوجی. ڈیلے ہوا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساحل صاحب ہی ہیڈ میڈیکل اپوائنٹمنٹ, بٹ ہی از بین ویری کائنڈ ٹو اسٹل ریمین کمیٹڈ. 9 بجے آنا تھا, کچھ ٹیکنیکل گلیچز here and there, but look, here we are. That's the most important thing. So ساحل صاحب نے لٹرلی ابھی مجھے جوائن کیا ہے, اینڈ دس از مائی فرسٹ اپرچونیٹی ٹو ایکچولی پراپرلی صحیح. السلام علیکم ساحل صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ I hope you can hear me. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سرلی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. Let me just extend my apology as well. میری وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ this is not a problem at your end. My mistake. These days ایسے چل رہا ہے میرے ساتھ. Such a gentleman. Hopefully آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک گئی ہوگی. Right. Well, let's get straight to it, given the fact that ہمارے جو لوگ ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں. Now at the moment میں سب سے پہلے میں یہ محسوس کرنا چاہوں گا کہ ہم لائیو ہیں اس وقت میرے فیس بک پہ, میرے یوٹیوب پہ اور البلاغ کے یوٹیوب, 3 چینلز پہ ہم اس وقت لائیو ہیں. تو آپ جو اپنے کوسچنز بھیجنا چاہتے ہیں وہ ان تینوں پلیٹ فارمز میں سے کسی سے بھی ہم بھیج سکتے ہیں. ہم سوری ہم لائیو کالرز نہیں لے سکیں گے, اس لیے کہ یہ اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ہیں وہ کبھی 5 گھنٹے, کبھی 6 گھنٹے, کبھی 7 گھنٹے پہ چلی جاتی ہیں. And that is the luxury we don't have today. So by all means آپ کے questions ہم ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے. So let's get into it, shall we, ساحل صاحب. Muslim identity, it's something کہ ہم مسلمان دنیا میں مختلف ادوار میں جہاں جہاں لوگ فزیکلی ہماری پریزنس کو نہیں دیکھ سکتے تھے, وہاں پہ بھی ہمیں ہماری آئیڈینٹی تھی, because there were certain things that were associated with us. مثال کے طور پہ مسلمان تاجروں نے کہیں جانا ہوتا تھا, پہلی دفعہ جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح کے تاجر ہوں گے. جنگجوؤں نے جانا ہوتا تھا, لوگوں کو پتہ ہوتا کس طرح کے ہوں گے. اور جو ہمارے امبیسڈرز ہوتے تھے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. That was one thing that remained with us. اور ٹوڈے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں, which is unfortunate. کہ کسی بھی قوم سے آپ اس کا پیسہ لے لیں, وہ قوم واپس دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. کسی بھی قوم سے آپ اس کی اب جو مین پاور ہے وہ لے لیں, 2 4 6 نسلوں میں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن کسی قوم کی آئیڈینٹی لے لینا مینس کہ اس قوم کی اس ہسٹری لے لینا اس سے. You take the culture away, you take the nation away from itself, and that is what we are dealing with. کیا ٹیک ہے آپ کا اس پہ کہ آئیڈینٹی ہے کیا, اور اس کے بعد ہوا کیا, and how can we regain it? So over to yourself. یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم نا اپنے آپ کو ایک کلسٹر میں ڈیمارکیشن کرتے رہتے ہیں. اپنے ہمارا سیروٹونن کا جو میپ ہے نا, ہماری جو کیمسٹری ہے وہ خود یہ کرتی ہے, اور وہ پھر اس کے اندر سے پھر ورچوز نکالتی ہے خود. اس کو ورچو سگنلنگ بولتے ہیں, کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو منفرد کر کے دکھایا جائے. تو اس کے 1000 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کی اپنی شناخت میں نا کوئی ایک نئی چیز ڈال لی جائے, جو کہ اسلام نے شروع سے دن سے منع کیا تھا. یہ کام نہ کر لینا. ہماری کوئی قوم نہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں بھی قوم کا کہ ہمیں قوم کا یہ ایڈریس کیا, ورنہ اللہ ہی بتاتے. نبی اسلام نے اس کے خلاف احادیث و احادیث بتائیں, اور اب سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ ایسے کریں گے تو کیٹاسٹرافک بیہیویئر ہی ہوگا. This is not going to benefit the bigger community of human beings. ظاہر ہے ایک قبیلہ اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنے لیے ہی سارا کچھ کر رہا, سیلفشنس ہے, بیسک کامن سینس ہے. راکٹ سائنس میں کیا جانا. مگر ڈیورنگ the whole tenure of human beings in the planet, شروع دن سے ہی جیسے ہی کسی کے ہاتھ میں پاور آئی تو اس نے اپنے جیسے اکٹھے کرنے کے بعد یا اپنی خوش آمدی اکٹھے کرنے کے بعد اس کی پاور کو مینٹین بھی تو کرنا تھا. تو اس کے لیے پھر آئسولیشن میں لے کے جانا ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ الیگزینڈر نے کرنا ہو, گریس نے کرنا ہو, رومنز نے کرنا ہو, ایون مذہب کے نام پہ بھی کرنا ہو تو یہودیوں نے کرنا ہو. ہر جگہ پہ انسان نے اپنی ایک باؤنڈری کر کے اپنا قبیلہ بنانے کی کوشش کی, تاکہ اپنے قبیلے کو وہ مینٹین کر سکے, سروائیو کر سکیں. ایروگینس آ جاتی ہے اس سے کہ ہم بہتر ہیں, تو اسے انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں اس میں سائیکالوجی میں. وہ انڈاؤمنٹ افیکٹ کو پھر کیش کرتے ہیں, کلب بنا لیتے ہیں اپنا ایک. مسلمس کو شروع سے کہا تھا اللہ نے اپنا کلب نہ بنا لینا, جو اللہ کا بندہ ہے وہ مومن ہے, وہ مسلمان ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر. اب آپ دیکھیں گے پھر وہ یہ ملک بنا لیا ہم نے, یہ پہلے نہیں ملک بنتے ہوتے تھے, اور پھر آپ ملک بنا لیے. یہ کوئی 2000 سال پہلے سے چلیں 3000 میکس,
ہم نے باؤنڈریز کی ایک سینس کریٹ کرنی شروع کی. اب تو خیر ہم نے 245 ملک بنا لیے, اور وہی ملک جو بنگلہ دیش فار ایگزامپل پہلے پاکستان تھا, اب ہم جنگ میں بھی جا سکتے ہیں ان سے, اور پھر اللہ کا نام بھی لگا دیں گے اس کے اوپر کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے. خود ہی اپنی لکیریں کھینچ رہے ہیں اور جنت دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں. اب اللہ نے تو قانون بتایا ہوا ہے. سو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, کل کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کراچی الگ ہو جائے, تو آج میرے سگے بھائی ہیں وہاں پہ, اور کل میں اس کو مار کے جنت میں بھی چلا جاؤں گا. یہ ایسی کوئی بےہودگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے کہا جاہلیت کے کام ہے, جاہلیت کی آوازیں نہ لگاؤ. تو اس کی میں مثال آپ کو حدیث سے بھی دے سکتا ہوں, آیات تو بڑی کلیئر ہیں, فلسفہ دے رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی سیرہ میں بھی یہی بات کی کہ نو باؤنڈریز, اسلام میں کوئی باؤنڈری نہیں. ملت کا کانسیپٹ ہے, اللہ کو ماننے والا ملت کا حصہ ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ آپ سے بہتر یا کم تر نہیں ہو جاتا, وہ آخرت میں بچ چلے گا. دنیا میں آپ نے اس کے بھی کام آنا ہے, اگر وہ مظلوم ہے اس کو بھی بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا مظلوم مسلمان ہے یا اگلا مظلوم کافر ہے. مظلوم ہے تو ظالم کے خلاف اللہ کے لیے بس. سو کوئی کہیں پہ ڈیمارکیشن اور یہ بڑی ایک جی قضا کلامی کی معذرت, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو امپیریل ویسٹ ہے ساری دنیا میں, افریقہ میں, ایشیا میں, ہر جگہ پہ فارس میں جا کے اچھی طرح سے انجوائے کر لیا, لوٹ لیا, قبضے کر لیے, اور اس کے بعد جب حالات ایسے ہوئے کہ سب کچھ چھوڑنا پڑا, اینڈ آل آف سڈن پچھلی صدی کے آغاز میں اور اس سے پچھلی صدی کے اواخر میں جو بارڈر ہیں, جو یہ کانسیپٹ ہے یہ آنا شروع ہو گیا کہ ہم جب دنیا کو اب لوٹ چکے ہیں, واپس جانا ہے تو یو نو وٹ, اب جس نے ہمارے ملک میں آنا اسے ویزا چاہیے ہوگا. ناؤ دیر از اے بارڈر, ناؤ دیر از ایوری تھنگ. سو آئی مین دیٹ واز اے ویری ویری کلیور گیم. بٹ ہیئر از اے تھنگ, اگر واپس ہم اپنے جو ہمارا جو اسلامک سینس ہے, آئیڈینٹی ہے, اس میں چلتے ہیں اگر ہم, کہ ایک چیز تو ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ کلیکٹیوزم کے حوالے سے ہے کہ احادیث بھی ہیں, پورے امت کو ایک جسم کی مانند کہا گیا کہ کہیں ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو سب کو وہ تکلیف ہونی چاہیے. دیٹ از واٹ کلیکٹیوزم از آل اباؤٹ. لیکن پچھلے 300-400 سال میں ویسٹ جو انڈیویجولزم کا فلسفہ لے کے آیا, پہلے وہاں پہ بھی لوگ کلیکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے, سب مل جل کے کرتے تھے. مارکیٹ میں اسپیشلزم آیا, انڈیویجولزم آیا, اس کے ساتھ ساتھ ایگزسٹینشیل فلاسفیز آئیں کہ کوئی زندگی کا مقصد تمہارا ہے نہیں, خود ہی بنا لو. Right? So basically your existence comes before the purpose. So you exist individually, اب اپنا مقصد خود ڈھونڈ لو. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فائدے ویسٹ کو ہوئے in the world of science, in the world of technology. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کا فیبرک ہے وہ سارے کا سارا بکھر گیا. فیملیز ٹوٹنے لگی, سوسائٹی بکھرنے لگی, یہاں تک آج لوگ آ گئے ہیں کہ پیپل who actually see in their, جس آپ کا ایکسپیرینس ہے, میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے آپ کو ایک کلیکٹیو سوئسائڈ کر لی, پاپولیشن ڈکلائن کی آپ کے حوالے سے دیکھ لے, کہ بڑے برے طریقے سے انہوں نے انڈیویجولزم کو سوسائٹی میں امبیڈ کرنے کے بعد اپنے آپ کو توڑ لیا. واٹ از رانگ ود اس, کہ ہم اس دن میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہم ایک جوتا خریدنے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم 100 دفعہ چیک کرتے ہیں, اس سینس آف فیشن دیکھتے ہیں, اپنا ایج دیکھتے ہیں, ہر چیز دیکھتے ہیں. ایک صرف جوتا چیک کر رہے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, ریویوز دیتے ہیں اس کے. لیکن ہم ایک کلچرل پیراڈائم شفٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے لبرلز, پاکستان میں ہمارے اب ایتھیسٹس اینڈ سو فورتھ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ترقی کرنی ہے تو ویسٹ کا ماڈل ہی آپ کو چاہیے, جس کی ڈائریکٹ کوسٹ یہ ہے کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی امپیڈ ہوتی ہے. وٹ از رانگ ود اس کہ ہم ویسٹ سے سائنس بھی سیکھنا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ وہ کلچر بھی لے کے آنا چاہتے ہیں وچ از ڈائریکٹلی رسپانسبل فار دیئر ڈیٹیریوریشن. کہاں پہ غلط ہیں, کیا ہوا؟ جوتا خریدنے جاتے ہیں نا جب ہم, تو ہم ایک کمپیریٹیو ایکوٹی کے اندر اپنے آپ کو ہائرارکی میں اوپر پلیس کر رہے ہوتے ہیں. کانسیپٹ وہی ہے. لیٹ می جسٹ گو اسٹریٹ ٹو دا سورس آف دا پرابلم. مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت مسئلہ ہے نا, ویسٹ نے تو چلیں کلا بازیاں لگانی ہیں, کبھی اوپر بھی جائیں گے. نبی السلام نے بھی بتایا, ابھی آنا انہوں نے اوپر ایک دفعہ, پھر ابھی وہ اوج نہیں آئی جو حدیث میں بتائی ہوئی ان کی, اس اوج کے بعد ایک ڈکلائن ہے. نبی السلام نے پیٹرن بڑا زبردست بتایا ہوا ہے, اور جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ ڈھلان کب آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے اب تو ہے. بہرحال ابھی کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دا ہارٹ آف یور کوشچن از بیگنگ فار دا ڈیفینیشن آف دا کانسیپٹ. یہودی جو ہے نا وہ زائن کیا ہے, پہاڑی ہے ایک جروسلم میں, ایک پہاڑی کے پیچھے انہوں نے نام رکھ دیا. زائنزم کیا ہے, وہ اصل میں تو پیٹریٹزم ہے نا, قوم کو الگ کر رہے ہیں نا اپنی. بالکل. اور پھر ایک امارات کا کانسیپٹ انہوں نے بنا لیا کہ بس اسرائیل ایک امارات ہے. تو مگر چلیں اسرائیل کو ایک سیکنڈ چھوڑیں, یہودی ازم کے اندر جو زائنزم کی روٹ ہے نا وہ مسلمانوں میں بھی اتنی ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے اس وقت
مسلمان مولوی بھی یہی باتیں کر رہا ہے، مسلم امہ مسلم امہ، اس کا مطلب مسلمان ایک قوم ہے. یہ آپ نے کروڑ دفعہ جملہ سنا ہوگا، مسلمان ایک قوم ہے. اب یہ جملے کی ایکسپلینیشن مجھے دینی پڑے گی کیونکہ میں بہت ہی عجیب بات کرنے لگا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ اسٹینڈرڈ مسلمان ایک قوم نہیں ہے، اور کوئی قوم کی ڈیفینیشن ہمارے اوپر نہ اتارے اپنی پوری. اگر کسی نے کہہ دیا تھا سیاست کے نعروں میں کہ مسلمان ایک قوم ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ ایک بیماری اور گفٹ میں بھی دے رہا ہے، کینسر دے رہا ہے ہمیں. وہ قوم اگر ہے تو پھر ہم نے باؤنڈری لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں باؤنڈری نہیں لگائی ابھی تک. یہ یاد رکھیے گا، ہم ایک بندہ ہے بس. مسلمان ہر بندہ سیپریٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، ڈائریکٹ. مسلمان گروپ بندی جتھا نہیں بناتا ہوتا کہ میں چونکہ جتھا میرے ساتھ ہے تو میں ٹھیک ہوں. قوم یہ ہوتی ہے میں جتھے کے لیے قربانی دے دوں گا. قوم تو یہ ہوتی ہے. اللہ نے تو دونوں جگہ پہ لعنت برسائی ہوئی ہے. اگر میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچوں کہ چونکہ میرے پاس 1 ارب مسلمان ہے، میں اس قوم کا حصہ ہوں، تو یہ تو اسلام میں ہی منع ہے، میرے دین میں ہی منع ہے. مگر یہ کوئی مولوی صاحب اس کا الٹا بول رہے ہیں. ہر مولوی بھی اس کا الٹا بول رہا ہے کہ تم مسلمان قوم کے لیے کام کرو. کیوں میں مسلمان قوم کے لیے؟ میں اللہ کے لیے کام کروں گا. چاہے میرے مسلمان قوم میں کوئی بھی نہ بچے، اکیلا میں ہی ہوں، میں تو وہی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو بولی جا رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے قوم ایڈریس کرتے کہیں پہ. اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ ایک مومن کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ تیرا میرے سے کنیکشن ہے، کرے گا تو سب کے لیے کام، تو انسان بنا دیا گیا ہے. ورنہ تو بھیڑیا بھی اپنے قبیلے کے لیے، شیر بھی، کتا بھی، بلا بھی اپنے قبیلے کے لیے تو لڑ رہا ہوتا ہے. انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انسانوں کو منفرد یہ بات کر رہی تھی کہ باقی کے انسان جانوروں والے بیہیویئر پہ آ جائیں گے، قومیں بنا لیں گے، اور ہم جو ہیں وہ ہر وقت اپنے آپ کو انڈیویجولی اللہ سے کنیکٹ کر کے تمام تر انسان کو، چاہے وہ جس مرضی جگہ پہ ہے، مذہب پہ ہے، جیوگرافکلی، ڈیموگرافکلی اور تھیولوجیکلی فرق ہے. آئی ڈونٹ کیئر. ظالم کو مظلوم سے الگ کرنا ہے، مظلوم کو بچانا ہے، ظالم کو ہاتھ سے روکنا ہے. یہ مسلمان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا. علی بن ابی طالب سے جنگ جمل کے دوران ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ ادھر بھی عشرہ مبشرہ، تو ادھر بھی عشرہ مبشرہ، ادھر بھی اللہ کے نبی کے پسندیدہ بندے، ادھر بھی اللہ کے سب کی بات نہیں کر رہے تھے وہ، میں ان میں سے لوگوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ کیسے پہچا؟ طلحہ اور زبیر اس طرف تھے. سوچیں نا، طلحہ اور زبیر جو کہ ہمیں پتا وہ کہ شہید کیسے ہوئے نا، کیونکہ وہ پھر سائڈ بدل گیا، آگے ادھر آگے تھے. مگر اس وقت تو طلحہ اور زبیر ادھر تھے نا. تو طلحہ اور زبیر کے بارے میں بات ہی کر رہا تھا بائی دا وے بندہ. ہی سیڈ کہ ادھر بھی بڑے نام اللہ کے بشارتی ہے اور ادھر بھی بشارتی ہے. تو کیسے پتہ چلے گا شہید کون، اللہ کے یہاں کامیاب کون ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ جو علی کے لیے لڑ رہا ہے وہ ناکام ہے، جو معاویہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ ناکام ہے، جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ ادھر بھی شہید ہے، وہ ادھر بھی شہید ہے. سوچیں ذرا، انٹینٹ میٹرز. میں اگر ابھی بھی جمل میں جاؤں نا، آج میرے سامنے ٹائم ٹریول کر کے واپس چلا جاؤں، جمل میں پایا جاؤں، تو آپ اور میں دونوں علی بن ابی طالب کے لشکر میں جائیں گے نا. ہمیں تو حدیث پتہ ہے. مگر میں تب بھی دوزخ میں میں آج کل کا ٹرینڈ ہوں. اصل میں تب بھی دوزخ میں چل جاؤں، کیونکہ میں اس جتھے کے لیے جاؤں گا، اس پرائیڈ کے اندر کہ میں نے اس جتھے کا حصہ بننا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تک میں اللہ کے لیے نہیں جاؤں گا تب تک میں کسی بھی جمل میں کامیابی نہیں پا سکتا، چاہے وہ علی بن ابی طالب کے لیے کیوں نہ لڑ رہا ہوں. میں اللہ کے لیے ہے، موت صرف اللہ کے لیے، زندگی صرف اللہ کے لیے. یہ روایت کے مطابق تو سوری دوسری بار میں آپ کی بات کاٹوں گی، تھوڑا سا ٹائم ڈیلے ہے تو مجھے اس کی وجہ سے تھوڑی غلط فہمی ہوئی. یہ آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو حضرت علی نے کہ اپنے عمل سے ثابت ہے کہ روایت میں ہے کہ وہ آدمی جس نے بالکل اب پست ہو کے وہ جب مرنے کے قریب آیا تو اس نے گستاخی کی، بدتمیزی کی، جناب کے چہرے پہ تھوک دیا. تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب تمہاری جو لڑائی ہے وہ میرے ساتھ ہو گئی ہے، علی کے ساتھ لڑو تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب لڑو گے تم اللہ کے لیے تو اس کے بعد تو پھر ہمیں جو ہے وہ تو پھر لڑائی ہوگی. یعنی کہ جناب علی خود اگر اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تو یہاں پہ نا ایک توجہ نکالی جا سکتی ہے، کیونکہ اب فرد ٹو فرد کامبو لگ گیا تھا نا. جی فرد ٹو فرد تھا، 1 on 1 ہو گیا تھا. آج آپ کسی بھی پاکستانی علماء کرام کی 2 بائفرکیشنز آپ اپنے سامنے دیکھیں گے. میرے اوپر بھی کھلا اعتراض سامنے دیکھیں گے، یہ مولویوں کے خلاف، علماء کے خلاف بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں جتنا علماء کرام کا نام لے رہا ہوں، کوئی اہل حدیث اسکالر نہیں لیتا، وہ صرف اپنے اہل حدیث کا ہی نام لیتا ہے. کوئی بریلوی اسکالر نہیں لیتا، وہ اپنے لیتا ہے. دیکھیں ڈیمارکیشن دیکھیں ذرا. جی 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 جی. میں علماء کرام کا نام کس کو کہتا ہوں؟ جب ان سے پوچھا جائے نا علماء کرام کا، وہ کہتے ہیں وہ علماء سو کے خلاف بات کرنی چاہیے، علماء حق کے نہیں. آپ بتائیں گے کہ علماء حق کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہوا ہے حق کیا ہے. غور سے سمجھے ڈیمارکیشن کیا ہے.
تاکہ آپ اپنے آپ کو, میں مطلب آپ کا مطلب محاورے میں کہہ رہا ہوں, آپ ایز اے مسلم اپنے آپ کو, بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کھولیں کہ بھئی یہ نہ ہو میں مسلمانوں کے لیے مارا جاؤں. مسلمانوں کے لیے نہیں مارا جانا دنیا میں آ کے, اللہ کے لیے مارا جانا ہے. صحیح. یہ بڑی فائن لائن ہے, اس کو کراس کرتے وقت بڑے بڑا مسلمان ڈاؤن کر دے گا. اور یہ زیادہ تر اس وقت رواج چل پڑا, کیونکہ امپیریلزم کا لفظ بالکل ٹھیک بولا آپ نے, اس کا کینسر ہمارے اندر دین میں بھی آ گیا, یہودیوں میں بھی آیا تھا. ان کو زائنسٹ کہتے ہوئے ہمیں کوئی آر نہیں ہوتی, وہ زائنسٹ ہیں, زائنسٹ ہیں. پوچھو نا کسی مسلمان عالم سے کہ زائنسٹ کیا ہوتا ہے, ککھ نہیں پتا ہوگا اس کو. زائنسٹ وہی ہے جو یہودیوں میں جو زائنزم ہے, مسلمانوں میں بھی وہی زائنزم ہے. ہمارے بھی کوئی پہاڑی نکال لیتے ہیں, ہم کسی لوکل شملہ پہاڑی, کوئی کیٹو پہاڑی نکال لیتے ہیں, انہوں نے بھی پہاڑی کے نام پہ زائنزم کیا نا, ہم بھی کوئی پہاڑ نکال لیتے ہیں جی, چلیں کیٹوازم ہے ہمارا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کنفیوژن ہو, ہم بھی زائنسٹ ہیں. ہمارا مولوی بھی ہمیں زائنسٹ ہی بنا رہا ہے, مروائے گا ہمیں. قوم کے لیے, پاکستان کے لیے جان دے دیں, انڈیا کے لیے جان دے دیں, بنگلہ دیش کے لیے جان دے دیں. اور میں صرف اللہ کے لیے زندہ ہوں, اللہ کے لیے مروں گا, ورنہ میں غارت ہو گیا ہوں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. نبی اسلام کے سامنے مہاجر انصار اکٹھے تھے, تو ایک مہاجر نے انصار کے ساتھ مذاق کیا, کچھ فزیکل پریکٹیکل جوک کیا. حدیث بڑی مشہور ہے اور صحیح حدیث ہے, یہ کوئی بھی نہ کہے کہ ساحل بھائی ریفرنس نکالیں, سرچ کر لیں, آپ کو صحیح حدیث ملے گی. اور لڑائی, ہلکی سی لڑائی چھڑ گئی, ہلکی سی, زیادہ نہیں. اور اتنے میں انصار نے کہہ دیا, انصار آؤ ذرا مہاجرین کے خلاف, اور مہاجرین نے بھی کہہ دیا, مہاجرین آؤ, میرا آؤ مہاجرو میرے پاس. نبی اسلام اندر تشریف فرماتے باہر آئے اور کہا یہ جاہلیت کی آواز کہاں سے آئی ہے مجھے, کہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے, بشارت, ہجرت کر کے آئے میں, ٹھیک ہے. نبی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بو آئی ہے اس آواز میں سے. یہ کس نے یہ معصیت کی باتیں شروع کر دی کہ یہ مہاجرو گروپ بنا دیا اپنا آپ نے. آپ خود سوچیں, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, جیسے ہی ہم اپنی ڈیمارکیشن کریں گے نا, تو شیعہ سنی تو سب کو پتا ہے, شیعہ کافر کہتے ہیں, سنیوں کو سنی کہتے ہیں, شیعوں کو شیعوں میں رہ کے سنی جو دوست کی ہیں, تو سنیوں میں رہ کے شیعہ دوست کی ہیں. اس میں تو ہم سب کو پتا ہے راکٹ سائنس نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مسلمانوں میں رہ کے بھی آپ کو دوزخ میں جانے کے چانس ہے, اگر آپ مسلمان اورینٹیڈ ہو گئے ہیں, ہیومن اورینٹیڈ ہو گئے ہیں, گروپ اورینٹیڈ ہو گئے ہیں. اگر آپ اللہ اورینٹیڈ نہیں ہے, سوری, یہی تو وہ مسئلہ ہے. زائنزم اسی کو تو کہتے ہیں, اپنی باؤنڈری الگ کر لی آپ نے. آپ افریقہ کے قبیلے کے اندر بھی ظلم کو توڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, جن کا نہ کرسچینٹی سے تعلق ہے, نہ یہودیوں سے, نہ ہی وہ کسی اللہ کو مانتے ہیں. وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, آپ نے جا کے روکنا ہے. یہ ہے اسلام کہ میں نے کس لیے روکنا ہے. وہاں پہ میں نے ٹھیکہ لیا, جی ہم نے لیا. کس نے دیا؟ میرے رب نے مجھے دیا ہے. میرے باپ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ٹھیکہ دیا تھا. مجھے 114 چیپٹر کا قرآن دیا تھا. یہ ٹھیکہ دنیا کا ٹھیکہ ہے. اپنے بیوی بچے نہ پالنے چلے جائیں, وہ تو بلیاں بھی پالتی ہیں. اپنا قبیلہ نہ کر لیں, وہ تو بھیڑیے بھی اپنے قبیلے کا رکھوالے کرتے ہیں. یہ تو ٹھیکہ لے رہا ہے پوری دنیا کا, اگلی 100 نسلیں تیری پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی. تو نے کوئی کتاب ایسی 2 نمبر لکھ دی تو سب 2 نمبر ہو جائیں گے. تو نے کوئی اسپیچ 2 نمبر دے دی, سب 2 نمبر ہو جائیں گے. سوچے تو صحیح. میں اس لیے ڈرتا ہوں اقبال کا نام لے کے مسلمان قوم, اور جناح کا نام لے کے مسلمان قوم لگے ہوئے. آپ کو یہ فائن لائن ساتھ ساتھ ڈرا کریں کہ میرے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے ملت کا لفظ استعمال کر دیا, ابراہیم علیہ السلام نے ملت کا لفظ استعمال کر دیا, کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ سب اپنی اپنی لڑی میں اللہ سے کنیکٹ ہوں گے. وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی. صحیح بات ہے. جس دن ہم ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہو, ہم بھی زائنسٹ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے ساحل صاحب. ہیئر از اے تھنگ, ہم آئیڈینٹی پہ بات کرتے ہیں تو کلیئرلی ہم 2 طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دے آر مسلمس, لیکن ان کے اندر غلط فہمی ہو سکتی ہے سیکٹیرینزم کی وجہ سے, یا یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے, یعنی کہ جو اس کا معیار ہونا چاہیے, جو بیس پریمس ہونی چاہیے کہ نہیں, میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے. تو سرٹنلی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. میرا جو کام رہتا ہے وہ اس کی جو دوسری سائڈ ہے, کہ جس طرح سے پاکستان میں سسٹمیٹکلی ہمارے ایکیڈیمیا اور ہمارے میڈیا میں پروگریسولی سسٹمیٹکلی لبرلزم, الحاد, یہ چیزیں اس میں میں جب بچوں سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو بیسکلی وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائگنوسٹکس ہو جاتے ہیں, نبض پہ ہاتھ رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرف اب یہ قوم کو لے جایا جا رہا ہے. سو آئیڈینٹی کرائسس اس اینڈ پہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ نیسسریلی اس چیز پہ نہیں ہے کہ ایز مسلمز وہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایز ہیومن بینگ مر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں,
اس دنیا میں سارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ عیاشی آئس ایوری تھنگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, بغیر لگی لپٹی کے ہر چیز کا الزام مولوی پہ لگانا چاہتے ہیں. اور میں ایک سائڈ نوٹ کے طور پہ کہہ دوں کہ جب یہ چیز اناؤنس ہوئی تھی کہ میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہونے لگی ہے, تو مجھے سب سے زیادہ کوشچنز یہی ہے کہ آپ کیسے بات کریں گے, ساحل صاحب تو مولویوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور آپ چھیڑتے نہیں ہیں, آپ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں. یو مس انڈرسٹینڈ بوتھ آف اس. میں بھی دفاع نہیں کرتا, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ایز این انسٹیٹیوٹ میں اس کی قدر کرتا ہوں, لیکن جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں, جو اسٹریٹجک غلطیاں ہیں, میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. میری مفتیوں سے بات ہوتی ہے, ان کو بھی میں کہتا ہوں, اور مجھے بھی ساحل صاحب میں یہی بات نظر آتی ہے کہ what he understands کہ جیسے جاب ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا. تو بیک ٹو دا ٹاپک سائڈ نوٹ کے بعد کہ وہ جو ایک آئیڈینٹی کرائسس, ایک فخر ہوتا تھا نا کہ لوگ عام مسلم, اور میں اس چیز کو اس لیے میں زیادہ اس میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ مسلم آئیڈینٹی جو ہے وہ پورے کا پورا ایک سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے. ہمارے جو بڑے کلیدی ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں, ہم اس آئیڈینٹی کی روشنی میں دیتے ہیں. ہم کہاں سے آئے, کائنات کہاں سے, مرنے کے بعد کہاں پہ جانا ہے, all of that is there. You take this identity away from us, give us something else, give us evolution, give us atheism, give us nihilism, give us materialism, give us scientism. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ جو ایک سائیکولوجیکل پورے کا پورا ہمارا ایک پیراڈائم ہے جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں, that's no longer there. اس کے بعد ہماری اگلی نسل آنی ہے, اس کے بعد ایک اور نسل آنی ہے. تو پروگریسو ڈکلائن جو ہمارا سٹارٹ ہوگا کہ ایک وقت ایسا جس سے مجھے ڈر لگتا ہے, میں نے یو کے میں فیکٹریوں میں کام کیا, ہمارے ساتھ البانیہ کے لوگ ہوتے تھے کہ جس طرح سے آئیڈینٹی ان کا کہ وہ شکار ہوئے, وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ درویش کیا ہوتا ہے. اپنے سٹائل میں وہ کہتے تھے درویش کو کہ درویش یہ ہوتا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ کچھ وہاں پہ خانقاہیں درگاہیں ہیں, ٹھیک ہے ہم کبھی چلے جاتے ہیں, البتہ عید پہ ہم جو ہے وہ قربانی ضرور دیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کس کس چیز کی دیتے ہو, وڈ یو بلیو کہ جن جانوروں کے اسے نام لیے اس میں سور کا نام بھی تھا. ہم سور بھی ذبح کرتے ہیں عید پہ, کہ پتہ نہیں ہے, ایک چیز چلی آ رہی ہے, ہمارے دادا پر دادا وہ اور کرتے تھے. اس کے بعد ہم, یعنی کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جب نسلوں میں جب یہ اس طرح کا ڈکلائن جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ احساس رہ جاتا ہے قربانی کرنی ہے, لیکن یہ نہیں پتا تو کرنی کس چیز کی ہے, آئیڈینٹی نہیں ہے اپنی, پتہ ہی نہیں ہے اپنا. تو میرا جو زیادہ جنگ رہتی ہے وہ اس اینڈ پہ رہتی ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے اندر انکریجنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اینڈ آئی بلیم مائی سیلف, آئی بلیم آل آف اس. اس پہ اگر میں آپ کی رائے چاہوں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو نا نقشہ بتاتا ہوں میں کیسے دیکھتا ہوں. دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں. ایک وہ جو بالکل زیرو پہ, بیسکس بھی نہیں کلیئر ان کی, اور وہ جینیفر لوپیز, جینیفر اینسٹن کو ہی ہر وقت مشغول رہتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. وہ لبرلزم کو پتہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کتنے لبرل ہیں تو کتنے, مگر جا نمازوں میں بیٹھ کے 500 نفل بھی مانتے ہیں, تسبیحیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے اسلام ہی یہ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اپنے بیڈ روم میں ان کی خانقاہیں ہیں, وظیفے ماننے میں ہیں, کچھ سب کچھ انہوں نے ہر ایک موقع پہ, روز صبح دہریے بھی ہوتے ہیں, شام کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ, ورنہ سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ گورا بھی ٹھیک ہے, کالا بھی ٹھیک ہے. ان کو سور بھی کہیں گے چلو ٹھیک ہے مجبوری ہے سور کا, وہ کیا مجبوری کرتے ہیں, 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے یار, 8 گھنٹے بھوکا تو نہیں رہتے, چلو سور کھا, یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں. مجبوری کا نام مطلب اپنے دل میں انہوں نے ایک اسپرچل حالہ سا بنایا ہوا ہے, باقی سارا کچھ کالا ہے ان کا. دل میں ایک اسپرچل حالہ ہے ان کے کہ ہاں میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور سارا کچھ. ان کو چھوڑ دیں آپ اس وقت. this is a secondary part of my, matlab these people will come to Islam regardless of whether we do something to the Western psychology or not. We just have to fix Islam and they'll come to Islam. I'm not guaranteeing anything here. I'm just saying probability یہی ہے کہ وہ ہر فیشن کو فالو کرتے ہیں. اگر ٹام کروز مسلمان ہوگا یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے, فکر نہ کریں. So I don't really care because these are not people who are ever going to think. دوسری ٹائپ ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے spiritually correct, morally correct, کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے, قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے, حدیثیں اور آیتوں کی بحثیں بھی چل رہی ہیں ان کی, اور stuff like that. These are the people who are more aggressive, جری بھی ہوتے ہیں, and ہر چیز میں اپنے آپ کو چیک میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کوئی عمل بشری تقاضے ہوتے ہیں, چلیں, مگر they are in the process of کہ اگر ان کو چینل کر دیا جائے نا, ان کو چینل کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے یہ فیس بک کے پیج کے فالوورز, یہ مین اسٹریم کے جو مین اسپیکرز ہیں ان کے ڈائی ہارڈ فالوورز, یہ کانفرنسز میں بھی پائے جاتے ہیں, یہ سارے یوتھ اور یہ بابے بھی سب آ جاتے ہیں, کیونکہ اندر سے ان کے خالی اسپرچل حالہ نہیں ہوتا, ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے فار وٹ ایور سائیکالوجی جو انہوں نے اسلام کے اوپر سمجھی ہوتی ہے. ان کی داڑیاں بھی آپ دیکھیں گے, ان کے حجاب بھی دیکھیں گے آپ,
وہ دوز آر دا ریپرزینٹیو آف اسلام بائی دا. باقی کے لوگ تو نیو یارک میں بھی قبول ہیں اور اسرائیل میں بھی قبول ہیں, جو دوسری سائڈ ہے مسلمانوں کی, ان کو تو بلکہ وہ تو کہہ بھی رہے ہیں اس وقت اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, سیاسی فائدے ہیں اس میں, یہ جو دوسری سائڈ ہے نا, رائٹ سائڈ آف اسلام بولیں گے اس کو. رائٹ سائڈ آف اسلام کا مطلب ہے داڑھی والے, حجابنے, اور قرآن حافظ قرآن بھی ہوں گے, اور اپنی اپنی مسجد کے لیول کے اوپر ایکٹیو بھی ہوں گے, اسٹف لائک دیٹ. بالکل شور. میرے سامنے یہ نقشہ جب آتا ہے نا تو آپ کو اب پتہ چلے گا. I hope through this program I can clarify کہ میں نے مولوی کی گردن کیوں پکڑی ہوئی ہے ایسے. میں بتاتا ہوں پلیز ڈو دیٹ. آپ کو یہ ہمیشہ یہ کامن سینس کا تقاضا ہے کہ گھر کا بچہ جب چوری کرتا ہے نا تو 2 تھپڑ فالتو پڑتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے کہ تو نے تو کون سٹینڈرڈز پہ تربیت پائی تھی بیٹا. باہر کے بچے نے تو چور کے گھر میں پیدا ہوا گا, میں تو تجھے قرآن حدیث سکھاتا رہا ہوں, تو کیوں چوری کرتا رہا. یہ ایک فلسفہ کامن سینس کا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ if you are not banning your bad products then people will ban your good products. It's a basic common sense thing کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ اوپر کیسے لے کے جائیں. اب جب کوئی بندہ اسلام کے نام کے اوپر 2 نمبری کرتا ہے نا تو پھر اس وقت وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. عمران خان یا ہو سلمان خان ہو, وہ جو مرضی 2 نمبری کرے گا, اسلام کا نام نہیں خراب کرے گا. مگر طارق جمیل صاحب زنا کرتے پکڑے جائیں گے نا تو اسلام کا نام خراب ہوگا. اٹس اے کامن سینس تھنگ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. جی کہ تیرے پہ اسلام کا اتنا اثر نہیں ہوا, روز تو اسلام پریکٹس کرتا ہے, اس کے باوجود بھی تو شراب پیتا پکڑا گیا یا یہ کرتا پکڑا گیا فلاں فلاں. ٹھیک ہے, سو وی نو دیٹ. ناؤ اٹس اے سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ. جب مولوی 2 نمبری کرتا ہے نا, وہ بھی اسلام کے نام پہ, تو وہ زنا سے بھی بری گناہ کرتا ہے, وہ قتل سے بھی برا گناہ کرتا ہے, وہ چوری سے, رشوت سے, وہ صرف اور صرف طاغوت کھیلتا ہے. وہ طاغوت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ مولوی ہیں ان کے, اللہ نے کہا تھا نا مولوی ہیں ان کے جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں میری کتاب میں. یہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. ایسا ہی ہے, ایسا. آپ کوئی بھی پوچھے نا, ساحل صاحب آپ ہمیشہ مولوی کا گلا کیوں پکڑتے ہیں, تو اور کیا عمران خان کا گلا پکڑوں کہ اسلام کی ڈیفینیشن کرپٹ ہو رہی ہے, یا عامر خان شاہ رخ خان کو پکڑوں, ان کو کچھ سنتے ہیں آپ لوگ اسلام کے نام پہ سنتے ہیں. ان کی فلمیں, کٹرینہ کیف کو آپ نے وظیفے کے طور پہ دیکھی ہوئی فلمیں آپ نے. فیئر کامنٹ. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں اس پہ اب میرے سامنے نا علماء کی 2 لسٹیں آتی ہیں. علماء یہودیوں کے بھی علماء ہی ہوتے ہیں, تو علماء کا لفظ یہ نہیں ہوتا میں کوئی تکریم سے بول رہا ہوں. میں تکریم صرف اس کی کرتا ہوں جو مجھے میرے نبی تک پہنچاتا ہے, جو مجھے علی بن ابی طالب تک, عمر بن خطاب تک پہنچاتا ہے, میں اس کی تکریم کرتا ہوں. ورنہ اگر عمر کی تکریم اور داڑھی کی تکریم کرنی ہوتی تو چھوٹے 2 بچوں کو نہ بھیجا تھا ابو جہل کو مارنے کے لیے. اسی کی عمر کا بندہ بھیجا جاتا ہے کہ چل یار سردار بھی ہے, بابا بھی ہے, کوئی اتنی عمر کا بھیجو تاکہ اس کو لگے کہ یار لیول کے بندے نے مارا. نہیں, بچے کے بھیجو, پکڑ کے اس کو لٹائیں اور اس کو پر چھری پھیریں. آپ غور سے سمجھیں. اب جب مولوی کرپٹ کرے گا نا اور زائنزم ڈالے گا اسلام میں, زائنزم اور امارات کا کانسیپٹ کوئی جغرافیکلی ڈالے گا یا ڈیموگرافیکلی قوم کھیلے گا, یا شیعہ سنی کھیلے گا, یا اہل حدیث کھیلے گا, یا اپنا فرقہ کھولے گا. اور زیادہ تر لوگ فرقے جو فولوی ہوتے ہیں نا کبھی بھی نہیں بولتے میرا فرقہ ہے, وہ پتہ ہے بولتے ہیں ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں. اور ہمیں ہی پتہ ہے آپ اس کے علاوہ کسی کو مسلمان بھی تو نہیں نہ مانتے. اہل حدیث ہیں تو اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کرنے کی سب سے بڑی کوشش آپ کرتے ہیں. اس کی جتنی مرضی کافر ثابت کر لیں گے آپ, اس سے بریلوی بیچاروں کا کیا فائدہ ہوگا. آپ اس طرح بھی میں نہیں جا رہا ہوں. ابھی آگے سنیں, لاسٹ اسٹیٹمنٹ سنیں غور سے. یہ سب کے سب اپنی تمام تر مسلک و منصب پورے کر بھی لینا, تو جب تک آپ اللہ کا مشن ایز این ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیو مسلم پوری دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے لیے, نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اقامت دین کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے اور اس کی ترویج اور دعوت نہیں دے رہے پوری دنیا میں, تو آپ کینسر ہیں اسلام میں. آپ اللہ کے نام کے اوپر لوگوں کو کنوینس کر کے اللہ سے دور کر رہے ہیں, اور یہ سلمان خان عامر خان نہیں کر رہے. صحیح. یہ صرف مولوی کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے جو قرآن ہاتھ میں لے لیتا ہے اور لوگوں کو کنوینس کرتا ہے, کیونکہ لوگ تو جاہل ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو, روزے رکھو اور عقیدہ درست کرو اور کیا اور حج کرو. آپ مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام سے پہلے نمازیں نہیں تھی؟ یہودین نماز پڑھتے تھے. کیا حج کفار نہیں کرتے تھے؟ کعبے میں حج نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام سے پہلے. کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ قرآن نے نہیں بتایا ساری امتوں نے روزے رکھے. آپ بتائیں زکوٰۃ پہلے نہیں دی جاتی تھی؟ ابو جہل سے زیادہ تو پیسے کوئی دیتا نہیں تھا. حج کا انتظام تو ابو جہل کے اندر تھا. ٹھیک ہے,
تو یہ کون سے 6 رکن کا اسلام پاکستان میں فٹ کر کے کیپسول بنایا, انہوں نے گولی کی طرح پلائی جا رہے ہیں اور آئیڈینٹی تباہ کر کے رکھ دی. دیٹس واٹ آئی کال آئیڈینٹی. کہ جب تک آپ مشن آف اسلام پہ ایکٹیو نہیں کیے جا رہے تو آپ کینسر کا سیل بنائے جا رہے ہیں. آپ مسجدوں کا رخ کروا رہے ہیں اور رباط کا رخ نہیں کروا رہے. آپ انٹلیکچوئل وارفیئر بھی نہیں کروا رہے اور آپ فزیکل وارفیئر بھی نہیں کرا رہے. آپ کسی بھی مولوی سے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں جی, یا حنفیوں سے پوچھیں, بہت شوق ہے دیوبندی بریلوں سے پوچھیں کہ ابو حنیفہ نے تو کہا تھا 4 مہینے رباط میں نہیں لگائے گا تو منافق کی موت مرے گا. کون سی مسجد میں جہاد کا حکم ہو رہا ہے؟ جہاد بالقتال کی بات ہو رہی ہے ادھر. سوچیں ذرا, انہوں نے جہاد کا مطلب بدلا, پہلے قتال ہٹا کے جہاد بن نفس کو پروپیگیٹ کیا اور تاکہ ان کی دکان نہ خراب ہو. میں ہر اس بندے کو 2 نمبر کہتا ہوں جو قرآن کے نام پہ 2 نمبری کرے. میں ان بیچاروں کو 2 نمبر نہیں کہتا ہوں, عمران خان نواز شریف کو. انہوں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا, یہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. آپ یہ اللہ کے نام کے اوپر نہیں کرپشن کرتے, ٹھیک ہے. شیخ رشید تو منہ سے کہتا ہے میں تو روز زنا کرتا ہوں, منہ سے کہتا ہے. رات جس کے گھر میں روز دودھ ڈالا تو وہ بھینس کیوں پالے گا؟ ان لوگوں سے میں نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ اور لوگ بچہ بھی ان کے پاس دین سیکھنے نہیں جاتا, مولوی کے پاس جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, وہ ایکٹیویزم نکالتا ہے اور صرف اسپرچولیزم ڈالتا ہے, سفید گولیاں دیتا ہے. یہ آئیڈینٹی میں جس کو کہتا ہوں نا آئیڈینٹی کرائسس, وہ یہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ لبرل ہو گئے, گیز ہو گئے, لیسبین ہو گئے, حجاب اتار دیا یا داڑھی شیئر کر لی, اس سے کیا آئیڈینٹی کرائسس ہونی ہے؟ فزیکل آئیڈینٹی کو تو اللہ نے مانا بھی نہیں ہے کسی چیز کو. اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس گوشت نہیں پہنچتا تمہارا, میرے پاس تمہارے دل پہنچتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو نو کہ جب کسی نے پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات, آپ کو پتا نا مولوی کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے آرمی کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پولیس کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پارلیمنٹ ہاؤس کا. اللہ کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ سید قطب کے پیچھے ابھی تک وہ شہید ہوئے عرصہ ہو گیا, CIA ابھی تک سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہی ہے. ڈر تو ہونا ہے, ہاں اللہ کے کام میں تو ڈر تو آئے گا. سو آئیڈینٹی یہی ہے, صرف یہ آئیڈینٹی کہ آپ اگر دنیا میں اللہ کا نظام کے لیے حصے دار نہیں ہیں تو خدا کا واسطہ اپنی خانقاہیں چمکائیں, کلر کوڈ کریں, ڈارک گرین کریں, یلو کریں, وائٹ کریں یا بلیک کریں. اگر آپ انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے سوچ نہیں بنا رہے صحابی والی, اور فزیکل کیپیبلٹی نہیں دے رہے علی بن ابی طالب صحابی والی, کہ بھائی میں تلوار استعمال کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں, مگر کسی بھی موقع پہ شک میں نہ رہنا, تیاری پوری ہے. ڈھیٹ بندے کے لیے صرف تلوار ہی چاہیے ہوتی ہے. میرا کام ہے کروڑوں لوگوں کو اسلام میں لانا, اس لیے میں تلوار استعمال نہیں کر رہا, ورنہ تلوار سے وہ والی نسل آ بھی جائے گی خلافت میں, اگلی نسل بھاگ جائے گی. ہمارا کام ہے ایز اے مسلم انٹلیکچوئل فتح کرنا, جو گورے نے کر دی ہے. کتنی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف, آج تک غلام ہی پیدا کر رہے ہیں ہم گوروں کے. سوچیں تو صحیح, کتنی دفعہ کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک, سو میں جی میں دیکھیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس 2 نمبر داڑھی والے قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے والے کے خلاف ہوں, بس کہ جو اسلام کے نام پہ پھیلاتا ہے 2 نمبری. مجھے اور کسی سے ٹینشن نہیں ہے. آئی لو عمران خان نواز شریف, سچے آدمی ہیں, جیسے ہیں ویسے ہی ہیں, اور اسلام کا نام تھوڑی خراب کرتے ہیں. لوک آئی ڈو تھینک یو, میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے ڈیٹیل سے آپ نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ دوبارہ سے ری افرم کی کہ آپ جو ویو رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اٹس اونلی فیئر کہ وہ جو کویشچن تھا کہ آپ دونوں آپس میں کیسے بات کریں گے, اس لیے کہ آپ کا اس معاملے میں تو آپ کا کافی فرق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی پوزیشن رکھ دوں کہ وائی ڈو آئی ڈیفینڈ جو ہمارے علماء ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ کیوں کرتا ہوں. وہ والے علماء جو کہ ایکٹیویزم کے اوپر اور نظام کے اوپر کام, جو نظام کے علاوہ بات کریں, ان کو ڈیفینڈ کرنے لگے آپ. جی دیکھیں میں مجموعی طور پہ جو علماء ہیں, نہیں میں جو علماء ایز این انسٹیٹیوشن ایز اے باڈی میں بات کر رہا ہوں, انڈیویجولز کیا کرتے ہیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں مجھے پاکستان میں, آپ کو بھی اتفاق ہوتا ہے, مجھے بھی ہوتا ہے کہ تقریباً ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنی جان کے رسک پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہماری کرپشن کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں, اس میں ہمارا جو سول سروس ہے اس میں وہ شامل ہے, اور وہ لبرل سے بھری پڑی ہوئی ہے. میں ان کے گھر میں شرابیں چلتی ہیں, پارٹیاں ہوتی ہیں, ان کے لیڈیز چھوڑیں اس چیز کو کہ کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے, اس چیز کو پہ تو ہم تفصیل میں جانا ہی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. بٹ آل آف دیز تھنگس ہیپن از دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ. میں پاکستان کے کرپشن کے کسی بھی حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی آدمی نے مولوی صاحب سے نماز سیکھ کے اس نے کرپشن سیکھی ہے. مجھے نہیں یہ کبھی ملتا کہ جو آپ کی فجر کی اذان دیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جھوٹی گواہی کیسے دیتے ہیں عدالت میں جا کے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جو آپ کو تراویح پڑھاتا ہے کچھ ہزار روپے پہ پڑھا رہا ہے بیچارہ,
وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے مورل کرپشن کیسے کرنی ہے. آپ نے پاکستان کا جو کہتے ہیں نا یہ 1100-1200 کروڑ روپیہ اتنا ان اکاؤنٹڈ فور جاتا ہے اور ہر روز جاتا ہے, یعنی کسی طرح سے چوری ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہاں سے گئے, کدھر گیا پیسہ آیا کدھر گیا. میں اس کے پیچھے کسی مولوی صاحب یعنی کہ اس جو ہدایت دے رہا ہے میں اس کی بات, ویسے تو مولوی اس میں بھی شامل ہے, معاشرے کے لوگ شامل ہیں, تو مولوی معاشرے کے اندر سے ہی ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں شامل ہوں گے, بڑے بڑے علماء شامل ہیں بغیر کسی کا نام لیے. آئی تھنک وی آل نو دی پیپل وی آر ریفرنگ ٹو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مولوی کا رول جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے کہ جس کا کام ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھانا ہے, قرآن پڑھانا ہے, نماز پڑھانا ہے, میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ ظہر کی اذان کبھی اس وجہ سے نہیں دی گئی یا نماز جماعت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مولوی صاحب ہڑتال کر کے بیٹھ گئے کہ میں 10,000 روپے پہ نہیں پڑھاؤں گا. نہیں, وہ جیسے بھی حالات ہیں وہ کر رہے ہیں. A lot of things جو میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں, a lot of this is out to مولوی people. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب مولوی حضرات پہ زیادہ الزام لگتا ہے تو جو اصل کلپریٹس ہیں, that includes me, ان سے ہمارا نشانہ چوک جاتا ہے. جہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عدالتوں کا نظام تباہ ہو گیا ہے, ہمارا سول سروس برباد ہو کے رہ گئی ہے. مولوی کی قصیدے پڑھ کے عدالتیں ٹھیک نہیں ہونی, اللہ کا نظام لے کے عدالتیں ٹھیک ہونی. میں پھر بتا دوں یہ سارے کے سارے کام پاور پلے کے, ہمیں پاور اپنے ہاتھ میں چاہیے. میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں, جتنے مرضی مولوی ٹھیک ہو جائے اور ہم سب مولویوں کے ناموں پہ اپنے نام بچوں کے نام رکھ دیں, عدالت کا وکیل اور جج پھر بھی 2 نمبر ہی ہے. ٹھیک ہے, مولوی کو اس بات میں متفق پالش کر دینے سے اسلام ٹھیک نہیں ہوگا. میں پھر بتا دوں آپ کو, آپ کی نیت بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے, آپ کا خلوص بھی قبول کرے, آپ کا لہجہ اتنا شیریں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں اور اثر ڈالے. میں پھر بتا دوں آپ کو, میں what I am trying to tell you is very one simple thing. احمد بن حنبل اکیلے تھے, سارے کے سارے مولوی درباری ہو چکے تھے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے, یزید کے پاس سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. میں عالم کھیلتا رہ گیا تو میری تو ہو گئی نا, لگ گئی میری. تو میرا کام ہے نظام کی لڑائی کرنا. ہر مسلمان کو اللہ 26 آیتیں میں سناتا ہوں جو صرف اللہ نے قرآن پاک میں رقم کر کے دی کہ دنیا میں آئے اقامت دین کے علاوہ نہ مر جانا. پہلے بھی میں نے یہودیوں کو بھی یہی کہا تھا, نہیں مانے. آیت سنا رہا ہوں, یہودیوں کو کہا نہیں, پہلے پھر نصرانیوں سے کہا نہیں مانے, اب تمہیں دے رہا ہوں. اگر تم نہیں مانو گے تو تم سے بہتر قوم اٹھا کے رکھ دوں گا. تمہیں اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جو بھی مولوی, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا, دور کہاں جانے, پاکستان کی بات ہے. میں جمعہ اٹینڈ کر رہا تھا کراچی میں, اور ایک دیوبندی مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے دیکھو شامیوں پہ کیسے لعنت برسائی ہے, یہ حکومت وقت کے خلاف لڑائی کرنے چلے تھے. یار آپ کو یہ بتا رہے ہیں آپ مسلمان کو. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے مسئلہ کیا ہے. میں مولویوں کو جفیاں پپیاں ڈالنے کے لیے تیار ہوں سر, مگر مجھے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں 18-19 سال کا تھا جب مجھے پہلی دفعہ رباط پہ جانا پڑا. 23-24 سال کا تھا مجھے رباط پہ جانا پڑا. کہاں سے جانا پڑا تھا؟ اساتذہ کے کہنے کے اوپر. وہاں جا کے میں پھر ابھی 7-8 سال پہلے وقت لگانا پڑا رباط میں. یہاں آیا ہوں تو مجھے تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں, مسجد میں بیٹھا تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیا کیا واقعات ہوتے رباط میں. آپ کو بہتر پتہ ہے رباط کیا ہوتا ہے. اب عام عوام کو نہیں پتا, اس لیے میں کیا تفصیل میں, جب میں یمن کی بات کر رہا ہوں, میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں, میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تفصیل کی بات, میں ریاکاری میں نہیں ہوں, میں تفصیلیں اور اپنی سیویاں نہیں چمکاتے. اسلام میں سب اللہ کے لیے. کوئی پوچھے نا کہ ساحل بھائی یوٹیوب پہ کام کرتے ہو, آ جاؤ میرے ساتھ, 2 ہفتے گزار لو, نانی نانا یاد آئی تمہیں, کیونکہ میں تمہیں یوٹیوب پہ جب نظر آتا ہوں اس نے کہیں اور کسی اور کو نظر آتا ہوں, وہ اللہ ہی دیکھ. یہ جو صرف باتیں اور کامنٹس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ یوٹیوبرز اور یہ وہ, میں ان کی سائیکالوجی سمجھتا ہوں. وہ اپنی سیف ہیون کے اندر, اپنی سائیکالوجی کے اندر ہیرو ہیں. اپنی فلم میں سب ہیرو ہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں, جب میں نے یہ دیوبند کا لیکچر سنا نا, دیوبند کیوں بولی جا رہا ہوں, سب کے سب دیوبندی ایسے نہیں ہوتے, میں ویسے مثال دے رہا تھا. وہ کراچی میں ایک لیکچر سنا کہ شامیوں پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی ہے. حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ اس کا پوائنٹ آف ویو تھا. ٹھیک, بدل دیا تو نے. امن کے دور میں ابو حنیفہ نے کہا تھا, امن کے دور میں شافعی نے کہا تھا 4 ماہ لگائیں. امن کے دور میں ابو حنیفہ نے کہا تھا 4 ماہ لگا جہاد کے اندر, اصلی فزیکل جہاد میں. میں پاکستان آیا ہوں, اللہ نے نہیں لکھی تھی, شہادت نہیں ہوئی تھی, میں آ گیا پاکستان, اور تبلیغی جماعت والے مجھے ملے اور کہتے آئیں جی, مسجد میں شام کا درس تھا, اللہ کی راہ میں جانے کے لیے کون تیار ہے نا, ایسے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے کیا بات ہے, یہاں پہ بھی چلتا ہے کام. میں کہا بتائیں سر, نام لکھواؤ, کہاں جانا ہے؟ مری جانا ہے. مری جانا ہے, اللہ کی راہ میں مری جانا ہے آپ نے.
قسم سے کہہ رہے ہیں مر جانا ہے تو میں خوش تھا, پتہ چلا مر ہی جانا ہے. کیا کرنے جانا ہے؟ وہ سروزہ لگانے جانا ہے, 4 ماہ لگانے جانا ہے. آپ لوگوں کو کلیئر کیوں نہیں بتاتے کہ بھیا اصل میں 4-5 سٹیپس ہیں, اس کی تیاری کروا رہے ہیں. اصل میں جو سٹیپ ہے نا وہ نظام کی, جہاد مسلمان کا مقصد نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, مجھے ہی پتا ہے. نظام لیکن مسلمان کا مقصد ہے, اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اسلام میں. اور نظام کے لیے آپ کو کیا پتا جہاد کرنا پڑ جائے, اللہ تعالیٰ نے ورنہ تو جہاد کی آیتیں نہیں اتاری تھی, کیا پتا دعوت دینی پڑ جائے, کیا پتا کیا فلاں. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے یہ کام مختصی کسی اور وجہ سے کیا ہے, یہ نظام کا کام ہی نہیں ہے ہمارا, یہ حکومتیں بن چکی ہیں, اب ہم نے پیکٹ سائن کر دی. وہ غامدی صاحب نہیں کہتے, فلسطین کی بات ہو رہی ہے, اور غامدی صاحب پتہ ہے کہہ رہے ہیں ہم نے اب یو این میں چارٹر سائن کر لیا ہوا ہے, اب بدعہدی ہوگی اگر ہم فلسطین کی لڑائی کریں. کوئی اللہ کو مان, تجھے اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون سائن کرے گا تو نکاح نامے کے بعد کسی اور لڑکے سے تو نکاح کر لے گی تو تیرا نکاح ویلڈ ہوگا. دیکھیں this is what my point is. ساحل, یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ہماری فورن پالیسی ہمارا مولوی نہیں بناتا ہے, ہمارے انٹرنیشنلی جو نہیں ہے سر, فورن پالیسی یہ بات مولوی نہیں بنائے گا, اور کوئی کہے گا بھی نہیں کہ مولوی صاحب آ کے بنائیں. ڈاکٹر اسرار فورن پالیسی بنا رہے تھے, ڈاکٹر اسرار میری انٹرنل پالیسی بنا رہے تھے نا, میری انٹرنل منسٹری تو میرے ہاتھ میں ہوتی ہے, مودودی صاحب میری انٹرنل منسٹری بنا رہے تھے, یاد رکھیے گا. میں اپنے بچے کی بناؤں گا نا, اب مجھے محمود قریشی بتائے گا کہ اسلام میں کیا فورن پالیسی ہونی ہے. آپ دیکھیں, میں اس چیز کا اتنا کریٹک ہوں کہ ابھی ہماری, چلے بہت سے لوگوں کا ہم نے نام لیا, میں بھی لے لیتا ہوں, یہ ہماری ہینا پرویز بٹ صاحبہ ہیں, ابھی جنیوا میں گئی تھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی نمائندگی کرنے, اور وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے جو لباس پہنے, جس طرح سے مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے انہوں نے ہماری نمائندگی کی اور ہاتھ ملایا, اور سارا میں ٹویٹر پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ ٹیل پیپل کہ یو ریپرزینٹ می, یو ڈونٹ. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی, میرے ورلڈ ویو میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں میرے نمائندے کے طور پہ. لیکن الٹیمیٹلی ساحل صاحب جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, ایک جاب ڈسکرپشن ہم نے معاشرے میں لکھی کہ مولوی کو کیا کرنا ہے, وچ از نو, اسلام کی بیسس میں تو یہ نہیں تھا, مدرسے کا تصور تو تھا, لیکن یہ تو ہم نہیں تھا. میں نے اپنا کام چھوڑ دیا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے نکاح پڑھا لیا کرتے تھے, اپنے بزرگوں کا جنازہ پڑھا لیا کرتے تھے. ہم نے سارے کا سارا کام پہلے آؤٹ سورس کیا مولوی صاحب کو, پھر اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ سارے کے سارے ہر طرح کے مسئلے کی ذمہ داری ان پہ ہے. میں بحیثیت عام مسلمان اگر میں پوچھوں کہ کیا میں آج اپنے بچے کو قرآن میں تجوید تفسیر کے ساتھ پڑھا سکتا ہوں, اور میں سے مراد ایک عام جنرل مسلمان, موسٹ پروبیبلی ناٹ. لیکن میں کسی کو گالی دے سکتا ہوں اس لیے کہ اس نے میرے سیاسی جو لیڈر ہے اس کے خلاف اس نے میں کنفیوز ہو رہا ہوں نا, میں کنفیوز پتہ کیوں ہو رہا ہوں, کیونکہ میرا نہیں خیال میں اور آپ ایک سیم پیج پہ ہیں ابھی تک. میں بتاتا ہوں کیوں, کیونکہ آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. جی جی, یہ بتائیں مولوی صاحب دنیا کے, پاکستان کے, یہ حکومت کے نظام کو پکڑنے کے لیے, آپ کو پتا ہے نا کہ حکومت کا نظام کیوں نہیں پکڑے گا مولوی, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں نظام والا سسٹم نہیں ہے, مسجد اور اپنے عرفان والا سسٹم ہے, اللہ سے عرفان ہو جائے بس. نو سر, میرا کوسچن اس سے زیادہ فنڈامنٹل ہے کہ میں کیوں نہیں پکڑتا. Why do I not do my job? میں کتنا عرصہ اس مولوی کو میں الزام دیتا رہوں گا. میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں نا, میں آپ کو دیکھیں, میری نا یہ طالبان کے ساتھ نا میری بہت زیادہ کاؤنسلنگ ہے, کاؤنسلنگ. میں ہمیشہ سے طالبان کو بھی یہ کہتا رہتا ہوں, جتنے میرے دوست ہیں ادھر, کہ بات سنو, امارات نہ بنا لینا, یہ یہودیوں نے بنائی تھی, امارات نہ بنا لینا, دنیا کے اوپر پھیلانا ہے, امارات نہ بنا لینا. نہیں, ہم نے پہلے اسلام کا ایک ماڈل ولیج بنانا ہے. یہ کدھر لکھا ہے کہ اسلام کا ماڈل ولیج بنانا ہے؟ آپ نے کتنے سال نبی علیہ السلام نے ماڈل ولیج بنائی تھی پتہ ہے؟ سوچیں ذرا. امیڈیٹ اسپریڈ تھا, امیڈیٹ صحابہ کا امیڈیٹ اسپریڈ. میں پتہ کیوں میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے پاکستان میں جو ماڈل آپ کہہ رہے ہیں نا مولوی بننے کا, اس کو چھوڑے آپ اور میں دونوں مانتے ہیں وہ 2 نمبر ماڈل ہے. فالٹی پیس کو ہم مدرسے بھیج دیتے ہیں, مجھے ہی پتہ ہے, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہم نے, ایک پروفیشن بنا دیا. میں مولوی کو, آپ بھی نہیں لفٹ کراتے, میں بھی نہیں کراتا, چھوڑیں. عام آدمی جس کو باقی کی کتابیں فزکس بیالوجی کی پڑھنی آتی ہیں, وہ قرآن پاک خود کیوں نہیں پڑھتا؟ پتہ کیوں؟ خدا کی قسم, میری ابھی عربی کی ایک ٹیچر ہیں, میرے اسکول میں پڑھاتی ہیں, ان کو عائشہ صدیقہ مدرسہ جو ہے سب سے مشہور کراچی کا, ادھر سے نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ ساحل ادیم کو سنتی کیوں ہو؟ فتویٰ آیا ان کے پاس کہ دارالعلوم نے فتویٰ دے دیا. میں نے کہا دارالعلوم ایسے نہیں فتویٰ دیتا ہوتا بیٹا. نہیں, بنوریا ٹاؤن سے آیا. میں نے کہا بیٹا تحقیق کر لو. انہوں نے لٹرلی اس کو اسکول سے نکال دیا, اسٹوڈنٹ کو اپنی,
کہ تم ساحل ادیم کو سنتی کیوں ہو. آپ کو پتا ہے نا میرا مسئلہ کیا ہے, ان کو میرے سے مسئلہ کیا ہے, میں نظام لانے کی بات کرتا ہوں, ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کو آرمی پکڑ لے گی آ کے, بس, اور کوئی ڈر نہیں ان کو. نام جو بھی لگائے, مجھے خدا کی قسم انہوں نے کیا کہا ہے, ملحد ہے بندہ. میں نے کہا بیٹا پھر مباہلہ ہی کر لو, مباہلہ قیامت والے دن ہوگا. اگر میں ملحد نکلا تو جنتی, میں نہ نکلا تو پھر تو میرے سامنے دوزخ میں جائے گا اپنی مرضی سے. دیکھیں میرا اس پہ ویو یہ ہے کہ میں میرا ویو بہت مختلف ہے آپ کے ویو سے. یہ بات پبلکلی, یہ بات پہلے بھی ایک بار میں نے بتایا کہ لوگوں کے سوال بھی اس طرح کے وہ آئے تھے. لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب مختلف فکر کو اکٹھے کر کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم واقعی آگے نہیں بڑھیں گے. میں اس معاملے میں بالکل میں بغیر کسی لگی لپٹی یہ کہتا ہوں ساحل صاحب کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ روٹ کوز ہمارا جو ہے وہ مولوی ہے. ہاؤ ایور اس اختلاف کے باوجود دیکھیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس اختلاف کے باوجود نظام ہمارا مقصد نہیں ہے. وہ والا مولوی ہاں نہیں صحیح ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ بتائیں آپ کس مولوی صاحب کو جانتے ہیں جو کہتے ہیں نظام ہمارا مقصد ہے؟ آپ بتائیں, دیکھیں نام بتائیں. میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک انالوجی ہے میری, اس کے ذریعے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں کوئی بڑی پاورفل ایک قوم تھی. اس ایلیگوری کے ذریعے میں پوزیشن ایکسپلین کرتا ہوں کہ بڑی پاورفل قوم تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ سست مزاج ہوتی گئی اور وہ شراب کی رسیا ہوتی گئی, جو بھی ہوتا گیا آہستہ آہستہ بالکل سا ڈکلائن آ گیا. لیکن اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے بھاری پتھر اٹھا کر سکتے تھے, وہ چیزوں کو بلڈ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے چوز کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ قوم کو بلڈ کریں, وہ پتھر اٹھا کے اپنی قوم کو ہی مارتے تھے کہ کہاں تم لوگ ہوتے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہو. یعنی کہ اسکل تھی, طاقت تھی, لیکن وہ سوائے اس چیز کے کہ وہ کرٹیسائز کریں اور بتائیں کہ تم لوگ کتنے غلط ہو, وہ نہیں. میرا آئیڈیا یہ ہے کہ مولوی صاحب ہوں کوئی بھی ہوں, میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ, اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر, آئی ڈونٹ مائنڈ, میں ان کی لیڈرشپ میں چلوں کہ لوگ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, جو ہوا وہ ہوا. کیونکہ مجھے جو نئی نسل آ رہی ہے جو اسلام سے محبت کرتی ہے وہ فرقے بازی والی مجھے نظر نہیں آتی, کم نظر آتی ہے. نا مولوی صاحب ہوں چاہے طارق جمیل صاحب ہوں, تقی عثمانی ہو, کس طرح, ہاں یہ بات بس اپنی موومنٹ جو ہے اگر نظام پہ لے کے جا رہا نا تو بے شک وہ مولوی نہیں بھی ہے نا. اسلام اللہ کے قرآن کے اوپر وہ نظام کی باتیں کر رہا ہے, میرا مولوی ہے وہ, تو میرے لیے مولوی ہے, تو کلین شیو کر, میرے لیے مولوی ہے بیٹا, کیونکہ تو اللہ کے قانون کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کا ساتھی ہے میرا, بس. اب اگر ایک قرآن پکڑ کے داڑھی والا بندہ کہنے نہیں یہ مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا, تو بھائی بھی ثبوت دے دو, مجھے ثبوت دے دو. میں اس چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مقصد نہ ہو, اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے انسان کو بھیج دے. جی جو اللہ تعالیٰ نہیں تو یہ مسجدیں چمکانے کے لیے ان کا. سر آپ بتائیں, میں نے آپ سے ایک سمپل سا لٹمس ٹیسٹ پوچھے, آپ مجھے اس مولوی کا نام بتا دیں جو آپ کی لائف میں آپ جانتے ہوں ڈاکٹر سرار کے علاوہ, کیونکہ وہ مشہور ہے نا, ڈاکٹر سرار تو بربلا ہو گئے. آپ اپنی لائف میں سے بتائیں جو نظام کے لیے کوئی حصہ داری ڈال رہا ہو. میں بہت سے صاحبان ممبر جو ہیں, معافی چاہوں گا جو صاحبان ممبر نہیں ہیں یہ, لیکن ان کے اسٹوڈنٹس آگے دنیا کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, ان سے میری ملاقات ہے, میں جانتا ہوں بات ہے, اور وہ یہی باتیں کرتے ہیں, اور وہ ہر مسلک سے ان کا تعلق ہے. نہیں مسلک سے تو میں بھی مانتا ہوں, ہر مسلک میں ہوتے ہیں, مگر دیکھیں مسلک سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, زیادہ تر مولوی اس وقت جو مشہور ہیں جو یوٹیوب پہ بھی ہیں, نام لے لیں نا, کسی نے کہا ہے کہ نہیں اصلی کام تو دنیا میں نظام, میں بتاؤں انہوں نے کیا کہا ہے, طارق مسعود صاحب نے کیا کہا ہے بتا دوں, محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا ہے بتا دوں, اور بتاتا ہوں, اور کون کون ہے مشہور مجھے بتائیں, میں ان کی مجھے, کیونکہ میں نے تو صرف میرا لٹمس ٹیسٹ, میں نے اینک یہ پہنی ہوتی ہے جس کو دیکھتا ہوں میں, جو اللہ کا نام لے رہا ہے اینک پہن کے دیکھ لو. اگر تو یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو, غامدی صاحب کو نام لے لیں, فرائی صاحب کا لے لیں, آپ تقی عثمانی صاحب کا نام لے لیں, I wanna talk about real things. دیکھیں یوتھ کو کنفیوز نہیں کر سکتے. دیکھیں اس پہ میرا آپ سے اتفاق ہے کہ وہی جو نظام کی بات کرتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کلاسز آپ نے پہنی ہیں اور میں نے پہنی ہیں, ان میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اپنا ویژن جو ہے اس کو پریفرل کر دیں ہم, اگر کہ میرے کام سے, میری بات سے وہ لوگ جو شاید تشکیک کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید وہ واپس آئیں. اینڈ ہیئر از این انٹرسٹنگ تھنگ کہ میں جب اس ماحول کو دیکھوں کہ ایک طرف یونیورسٹی میرے بچے کو آئس پہ لگا رہی ہے, برائی نہیں مانتے ہیں, ایک طرف میں دیکھوں کہ ہمارے میڈیا میں پہ شراب کو نارملائز کیا جا رہا ہے, اب دوسری طرف میں دیکھوں کہ میں کہوں کہ میرا مولوی ہر چیز کا ذمہ دار ہے, جبکہ میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے, کوئی بھی, آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا, کوئی کسی کے آپ کی کہانی لے کے چلتے ہیں. ایک بچہ آئس پہ کر رہا ہے, اس کو میں ایک ایسے مولوی صاحب کے اندر دیتا ہوں جو کہتا ہے بیٹا
اور وہ بڑا اچھا بچہ ہے. کوئی بھی لوکل کوئی بھی لے لیں آپ, طارق مسعود صاحب کے پاس جی جاتا ہے, محمد علی مرزا کے پاس جاتا ہے, صحیح جو بھی دیوبند کے پاس جاتا ہے, بریلویوں کے پاس جاتا ہے, قادری صاحب کے پاس جاتا ہے, جو بھی ہے. مجھے جی نام نہیں پتا نا, میں زیادہ نہیں دیکھتا. مجھے جی جو مقصد کے میرے کام ہیں, جو لوگ ہیں جو بلاتے ہیں جہاں پہ جی جانا جی پڑتا ہے, ان کی زیادہ بھی سننی پڑتی ہے. بہرحال ٹھیک they're great people by the way. یہ دونوں طارق مسعود, محمد علی مرزا, I love these guys. Okay, because یہ ایٹ لیسٹ اٹریکٹیو اپیل دے رہے ہیں مسلمانوں کو. اب ان کے پاس وہ ایکسٹیسی والا بچہ لے کے آ جائیں, کسی بھی مولوی صاحب کے پاس. وہ ایکسٹیسی کرتا ہے, ایکسٹیسی سگریٹ میں ہوتی ہے نا, یا whatever, ہیروئن لگاتا ہے, کوکین لیتا ہے. ایکسیسو زیادہ خود ایک ڈرگ ہے ای. Yeah, no, I know. I just didn't جی جی remember کہ وہ سگریٹ میں ڈال کے پی رہے ہیں یا کوکین کی طرح او آئی لیتے سی ہیں. ہم ٹھیک تو ٹھیک ٹھیک تو جی 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 اب وہ آگے, اب مولوی صاحب نے اس کو کلینزنگ کا پروسیس سے گزارنا ہے. اینڈ آپ کے خیال سے دنیا کے سارے یوتھ, مسلمان یوتھ, ڈرگز چھوڑ کے اگر مسجد آ جائیں تو کام ہو گیا؟ نو نو بالکل نہیں ہوا. That's exactly what my point is. آپ یہ بتائیں, اگر وہ مسجد آ گئے تو کام کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مسجد آنا ان کا پہلا قدم ہے, آخری نہیں ہو سکتا. اور سمجھ لیں 5 وقت نمازی ہو گئے, روزے رکھنے شروع کر دیے, کبھی ڈرگ دوبارہ نہیں کی انہوں نے. بیسکس ہیں, یہ بیسکس ہیں, یہ تو صرف دین کے اندر آئے ہیں ابھی, یہ تو پہلا قدم اٹھایا, یہ آخری نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین میں کام نہیں پورا آئے نہیں سر, دین میں نہیں آئے. انہوں نے ابھی مذہب اسلام اختیار کیا, دین کچھ اور چیز ہے. یہی تو میں کہنا ابھی حلق سے نہیں اترا. نہیں, یہ مذہب پوجا پاٹ بدھ مت والا بھی وہی کام ہے. وہ بھی اپنے بچوں کو نشے سے صاف کرنے کے لیے اپنی اپنی خانقاہوں میں ہی بیچتے ہیں, نیپال میں بھی اور انڈیا میں بھی اور چائنا میں بھی. ہم بھی یہی کریں گے, ہم نے دین کا لفظ نہیں استعمال کرنا. پھر یہ مذہب وہی امور ہے ہمارے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تہجد پڑھ لی, روزے رکھ لیے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین ہے ان تمام چیزوں کو گلوبلائز کرنا, رول اللہ کے بنانا. انصاف کے تمام اصول اللہ کے کتاب سے نکلیں گے. آپ یہ کام چاہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, چھوڑیں کس ملک میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے ساتھ کچھ احباب تھے, بڑے جری قسم میں, اگریسو تھے. میجر ایک ایونٹ ہونا تھا کہ آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اپنے ایک امیر سے کہا, میں نے کہا امیر مجھے فار سم ریزن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ سگریٹ نوش بھی بیٹھا ہوا ادھر, آئی ایم پریٹی شیور اس نے چرس بھی پی ہوئی ہوگی, یا آپ نے سگریٹ بھی لاؤ کی ہوئے ادھر. اینڈ یو نو واٹ ہی ٹولڈ می, آدھے سیکنڈ میں اس کو دیکھیں کلیئرٹی کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا بیٹا بات سن, ایک بندہ اللہ کے لیے نا اپنی جان ایسے کر کے لایا ہوا ہے, جان جانے لگی ہے اس کی, اس سے زیادہ بڑی کوئی برائی ہے تب بتائیں, اتنی بڑی اچھائی کے برابر کی کوئی برائی بتائیں. یہ لوگوں کی نکتے نہ نکال, وہ اللہ کے لیے اپنی جان پریزنٹ کر رہا ہے اس وقت. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, مجھے کہہ رہا تھا نا, تو یہاں پہ سگریٹ دیکھ رہا ہے اس کا, تجھے اس کی جان نظر نہیں آ رہی کہ جو اللہ کے لیے جانے لگی ابھی, تجھے اس کا سگریٹ نظر آ رہا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں نا لوگوں کو جب یہ بتاؤں گا نا, اور بتاتا ہوں میں یوتھ کو کہ بھیا اگر تم نے داڑھی رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی, فور ناؤ میرا جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی کلیئر ہے کہ نہیں. داڑھی تمہاری راستے میں آ جائے گی, فکر نہ کرو, حجاب تمہارا راستے میں آ جائے گا. مگر آپ خود بتائیں کیسر, ایک لڑکی ڈوب رہی ہو اور مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہوں سامنے اور کہیں بیٹا آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, پہلے نا یہ میں برقع پھینک رہا ہوں, پہلے برقع کر لو پھر بچاؤں گا. وہ لڑکی نے کیا کرنا ہے مولوی صاحب کے پاس, دل سے کیا دعا نکلنی ہے اس کے لیے, ایسے دین پہ آئے گی وہ. غور سے سمجھیں اس بات کو. The bigger problem of Muslim youth is not the fact that they are distracted by the West. The bigger problem in my opinion is that they are being given a wrong identity of Islam. وہ ڈسٹریکٹ ہونے ہی ہونے ہیں. اتنا کوئی بلینڈ قسم کا, اتنا کوئی ریڈنڈنٹ قسم کا ان کے پاس چارٹر ہے. یہ سینٹرل ڈیفینیشن کی بات بتا رہا ہوں مسلمانوں کی, یہ لیفٹسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, غامدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اور نہ رائٹسٹ کی بات, آئیسس اور داعش اور القاعدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, رائٹ اور لیفٹ پہ. میں سینٹرل ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں. سینٹرل ڈیفینیشن اتنی فالٹی ہے کہ حامد کمال الدین صاحب نے کہا تھا نا کہ اس ڈیفینیشن پہ تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا. تو اس وقت مولوی صاحب نے اس وقت کھڑی کی ہوئی ہے, بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے. آپ ذرا میجر کریں وہ والے اصول, آپ بتائیں کون سے صحابی کو جیل نہیں ہونی. علی بن ابی طالب ابھی آئیں گے, کون ان کے پیچھے پڑا ہوگا؟ امریکہ؟ جی نہیں, پاکستان آرمی. سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھنے کی کوشش کریں. دیر از اے پرابلم دیٹ وی یو اینڈ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یوتھ موبلائز ہو. ہماری آرمی سے زیادہ جری آرمی کوئی نہیں ہے, چینل ہی نہیں کر رہے اس کو ہم. فلسطین ایکسپیٹ مشن کے لیے ہم جبوتی جاتے ہیں, مگر اللہ کے مشن کے لیے فلسطین نہیں جاتے.
کیونکہ we think I swear to God they think, even the army mates think, ان کی ماں بھی مسلح میں بیٹھی اللہ کو دعائیں کرتی ہیں نا آرمی والوں کی بھی کہ اللہ کے مشن پہ جا رہا ہے تو جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے مسلمان ہے اور اگر بندوق پکڑ لیا تو جہاد ہے. وہ یہ سمجھ کے جبوتی ٹیونس اور ایون ابھی ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے کون ہے؟ پاکستان آرمی ہے. اللہ کا مشن ہے. وہ جب اللہ کہتا ہے میرے لیے آؤ تب نہیں ہم جا رہے. پیسہ کہتا ہے ہمارے لیے آؤ, فورن مشنز بولتے ہیں ہمارے لیے, ڈالر مل رہے ہیں تو جائیں گے. You need, let's be honest here. Why are we not talking about the true things? اور میں no fine, I would love to. باجوہ صاحب سے تو نہیں نہ وہ کہتے ہیں میں مفتی ہوں یار, انہوں نے تو اسلام کی آئیڈینٹی نہیں کرپٹ کرنی نا. دیکھیں میں اس چیز پہ this is where we have a difference. اچھا میں اس پہ ایک چیز کہنے سے پہلے میں ایک چیز کہہ دوں کہ the whole point کہ میں disagree کر کے and we can move forward because there are number of different ways to do so. اور میرا خیال ہے میں اور آپ اس کی بڑی اچھی ایگزامپل ہیں. کلیئرلی ہم یہاں پہ ایک پیج پہ نہیں ہیں, کلیئرلی میں آپ سے اتفاق نہیں کر رہا, آپ مجھ سے اتفاق نہیں کر رہے, بٹ آئی او یو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں نے پبلکلی بات اکنالج کی ہے. لیٹ می ریپیٹ مائی سیلف کہ میں نے اس کام میں ابھی 2 سال کے بعد آنا تھا. یو کے میں تو میں کرتا تھا, وہاں پہ تو میرا لبرل اور ایتھیسٹ سے کافی ٹائم سے میرا یونیورسٹی لیول پہ تو چل رہا تھا, ڈبیٹس یہ وہ وغیرہ وغیرہ کافی ہو رہا تھا. لیکن پاکستان میں کر رہا تھا اس لیے کہ پاکستان میں اب نئے آئے ہیں, کمپنی لے کے آئے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, کلائنٹس ہیں, کہیں چھوڑ ہی نہ دیں, کام ہی نہ دیں کہ مولوی بندہ ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. میں نے آپ ہی کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں کچھ بچے آپ کے پاس بیٹھے تھے, جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بچے اگر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر اللہ جانے اور تم جانے رزق کے بارے میں تم نے پھر نہیں سوچنا. مٹیریل الفاظ آپ کے یہ نہیں تھے لیکن دیٹ واز دی ایکچوئل جسٹ آف اٹ. اینڈ آئی فیلٹ کہ شاید اللہ تعالیٰ ساحل کے ذریعے مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تو نے میرا کام کرنا تو کیوں رکا ہوا ہے. اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. میں نے پبلکلی اس پہ ویڈیو بنا کے میں نے اکنالج کیا کہ لک دس what I'm doing is I'm doing it because of Sahil Adeem. That literally کوئی 1-1.5 منٹ کا وہ کلپ تھا. Because of Allah, sir. Because of Allah, yeah. Because of Allah, right? But میں آپ سے آج یہاں بیٹھا میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. The point I'm making is کہ میں اور آپ ایسے ہی مولوی کے ساتھ بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, but to be able to move forward, why is it not possible or why is it not even a good idea کہ جیسے میں اب مدرسوں میں جاتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں, سینس دیکھتا ہوں, بڑی عمر کے لوگوں سے جو مدرسے میں لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہوں, چھوٹی عمر کا, and I get the sense and I realize there's a lot of frustration and I don't think I can add to their existing frustration and find a solution. I would rather جو میرا جو ریوائولسٹ کا آئیڈیا ہے وہ ہے اسی پریکٹس بیس پہ کہ نکلو بھائی بڑا کچھ ہو گیا, بڑی ہم نے باتیں کر لی ہیں. میں اور آپ اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں. Now you are on the same page. I'll tell you how. Sure. یہ جو کنفیوز دیسی ہے نا جتنے بھی, ٹھیک ہے, کنفیوز دیسی, ان کو اگر مسلم آئیڈینٹی دینی ہے نا آپ نے, تو آپ نے وہ والی تو نہیں دینی نا کہ جو اس وقت کے مذہبی بچے اپنے آپ کو مذہبی سمجھ کے اپنے اپنے فرقے میں اپنے اپنے مولوی صاحب کو نبی کا درجہ دے کے ان کی ہر بات کو ایسے ہی مان, ان وہ والی آئیڈینٹی تو نہیں دینی نا آپ نے. صحیح. اگر آپ نے ایک ٹرین کو اسٹیشن میں پہنچانا ہی ہے, بوگی اگر پٹری سے اتر گئی ہے, ہمارے ایکسٹیسی کے بچے, میتھ کے بچے, کوکین کے بچے, پورنوگرافی والے بچے, نیٹ فلکس کے ایڈکٹس جو بھی ہیں, جس کو بھی آپ کہتے ہیں, عورت مارچ والی لڑکیاں, میرا جسم میری مرضی, سوائے اس کے جس سے اس کو محبت ہے, اس کے بعد تیری مرضی, ٹھیک ہے. ایوری باڈی جس کو آپ نے لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اس ورژن آف اسلام, اس آئیڈینٹی آف اسلام پہ تو نہیں لانا نا کہ جس کو میں اور آپ دونوں مانتے ہیں کہ نہیں یہ والے لوگ نہیں جو خانقاہیں چمکاتے ہیں, کہتے نہیں ہیں مگر اصل میں خانقاہیں چمکاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نظام کے اوپر نہیں کام کرنا, انہوں نے 100 سال کی زندگیوں کے اندر بھی صرف اور صرف تزکیہ نفس کروانا ہے اور کچھ نہیں کرانا انہوں نے. یس, ہم نے یہ والی آئیڈینٹی تو نہیں دینی نا ان کو. تو دیکھیں میں تو رسم شبیری والا انسان ہوں, میں تو کہتا ہوں سولوشن ہے ہم دونوں کے پاس, ہم سولوشن کی طرف پہنچ گئے ہیں کہ ایک ایڈکٹ بچے کو اگر میں نے اسلام پہ لانا نا تو میں اس کو اس کی سائیکالوجی کو موٹیویٹ کروں گا کہ بھیا بی دیٹ کنگ آف دا ورلڈ, تو دنیا پہ فتح کر, آ جا, نظام چلا, کتابیں تو تجھے ویسے ہی آتی ہیں, زیادہ تر لوگ تو پڑھے لکھے ہو نا ان میں سے, تو ہارورڈ سے آیا ہوا ہے, کوئی جیل سے آیا ہوا ہے, کوئی جو بھی ہے, ایلیٹ اسکولس کے ہیں, برین پاور تو ان کی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, برین پاور ان کی زیادہ ہے, ماننا تو پڑے گا نا, ٹھیک ہے. دیسی بچوں کی برین پاور اتنی نہیں بڑھائی جاتی نا, نہیں ان کو ایکسپوجر دے رہے ہم, غلطی ہے ہماری. صحیح بات ہے. اب برین پاور کو چینل کریں تو سید قطب کی کون سی داڑھی تھی, کلین شیون تھے نا, آج تک دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے نا سید قطب کے اسٹوڈنٹس, مانتے ہیں نا. مودودی صاحب واز اے لبرل بیک گراؤنڈ پرسن, اور آگے سے بچے بھی لبرل نکلے ان کے, ٹھیک ہے, مدرسے سے تو نہیں ہوئے, دور کا جا رہے ہیں. زبیر علی زئی صاحب کون سے
بیک گراؤنڈ سے ہیں, چیک کریں ذرا. سو وی ڈو ناٹ نو کہ اللہ تعالیٰ نے وما یعلم جنود ربکم, رائٹ, اللہ نے کس سے کیا کام لینا, ان کو پھر وہ والے کام پہ ڈالیں نا, برین پاور جو ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے کہ ان کو بڑے اور اصلی کاموں پہ ڈالیں. میں آپ کو اس کا اسٹرکچر سولوشن بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا نالج, ان کا اسکل اور ان کے کون سے ایٹریبیوٹ جو ہیں پہلے سے ہی تیار ہیں, ہم نے خالی 10-15% کام کرنا ہے. اب آ جائیں رائٹ ونگ کی طرف. ہمارے دیسی یوتھ جو حجابن بچی ہے میری, جو داڑھی والا بچہ ہے, اچھی نیت کے ساتھ غلط فلسفے پہ پل رہا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے سر میں علماء کے خلاف بات نہیں کروں گا. بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ پہ کیا بات کی تھی کہ تو علماء کے خلاف بات کرتا ہے. نبی علیہ السلام پہ کیا اعتراض ہوا تھا, تو ہمارے علماء کے خلاف بات کرتا ہے. بنی اسرائیل نے نو نکاتی ایجنڈا حضرت عیسیٰ کے خلاف نکالا تھا. کیا تھا؟ علماء کی تصدیق کرتا ہے. سب سے پہلے تو علماء کی تصدیق کرتا ہے. ہمارے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہہ رہی ہے, اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یار میں تمہیں کتاب کی روح سمجھا رہا ہوں, کتاب کیا کہہ رہی ہے تمہاری. بنی اسرائیل میں آئے تھے نا, یہودی پیدا ہوئے تھے نا حضرت عیسیٰ کو, اہل یہود کے ہاں, یہودی نہیں, اہل یہود کے اصلی اللہ والے, جنہوں نے اللہ نے جو کو یہودی بنایا تھا. بہرحال صحیح, ٹھیک ہے. اب میرے اوپر کیا اعتراض آ رہا ہے, ساحل میاں تم علماء کی تصدیق کرتے ہو. بھیا آپ یہ بتائیں, آپ بھی علماء کی تصدیق کرتے ہیں مگر آپ علماء سو بولتے ہیں ان کو. آپ کی پگڑی نہ پہنی تو علماء سو, آپ بھی تو علماء کی تصدیق کرتے ہیں. گرین پگڑی نہیں پہنو گے. Here comes an interesting question, ساحل صاحب. یہ سوال مجھ سے اس اسٹریم سے پہلے بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے. I think it's a good opportunity کہ آپ بھی اپنی اس پہ پوزیشن اپنی آپ کلیئر کر دیں, ری افرم کر دیں کہ اگر ایک مسلک کے عالم ہیں وہ ایک اور مسلک کے عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں سخت رائے رکھتے ہیں, اینڈ یو ڈس اگری ود دس آن دا بیسس کہ وہ ان کے بارے میں سخت رائے رکھتے ہیں, سخت زبانی کرتے ہیں, بٹ when you do the same thing, the only difference is کہ وہ اپنے مسلک کے علاوہ باقی سب کو کہتے ہیں, اور آپ اپنا جو آپ کا ورلڈ ویو ہے اس کے علاوہ باقی جتنے علماء ہیں جو آپ کے ورلڈ ویو سے اگری نہیں کرتے آپ کہتے ہیں, then what difference exactly are we making here? Oh, what's an amazing question, Kaisar. Awesome question. Yeah. So we are in the same game. وہ بریلوی والے دیوبندیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, دیوبندی والے کہہ رہے ہیں علماء بریلوی کافر ہیں, جو بھی یہ گالی دے رہے ہیں گمراہ ہیں. اہل حدیث والے دونوں کو فارغ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں تینوں کو فارغ کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں یس, ہاں جی, in a nutshell, yes. تو میں پولیٹیکلی اللہ کے سسٹم کے لیے کر رہا ہوں, وہ اپنی اپنی پگڑی کے لیے کر رہے ہیں. کر یہ کام پتہ کیوں رہے ہیں, اپنی اپنی نیت سے تینوں, اللہ چاروں بریلوی, دیوبندی اور کیا ہے اہل حدیث, اور یہ مجھ جیسے نظامی مودودی کو فالو کرتے ہیں, جو سید قطب کی فلسفے کو کہتے ہیں صحیح ہے. میں نہ مودودی کو فالو کرتا ہوں نہ سید قطب کو, میں نبی علیہ السلام کے اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صحابہ کو فالو کرتا ہوں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نظام نہیں کیا تھا, اللہ نے کوئی نظام کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ اپنا اپنا تزکیہ کریں, ٹھیک ہے, کر لیں, ٹھیک ہے. آپ چاروں کے چاروں ایک ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں چاروں کی لڑائی مجھ سمیت نظامی جسے کہیں گے نا, جسے میں کہتا ہوں نا میں اہل سنت نہیں ہوں, میں اہل امت ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ میں اہل امت ہوں. بھائی میں پوری دنیا میں جب تک کوئی بھی مولوی چاہے کالی پگڑی ہو, سفید ہو, شیعہ ہو, حزب اللہ ہو, میں حزب اللہ کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں. یہودیوں کو نتھ ڈالنے والے ایک ہی مسلمان جماعت نکلی ہے, حزب اللہ. ٹھیک ہے, وہ اچار ڈالنے بیٹھ کے اہل سنت والے اپنا کیا کیا انہوں نے اسرائیل کے خلاف آج تک, سوچے کیا کیے. ایک پتھر بھی مارا کسی نے اسرائیل کو. بڑی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ ان کا فرقہ درست ہے. سو اگر وہ شیعہ ہے, اگر وہ سنی ہے, میری طرف سے اگر وہ اہل کتاب ہی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, مگر اگر وہ میرے کام آنے والا ہے اور اللہ کا نظام لے کے آ رہا ہے تو وہ میرا ساتھی ہے, میں اس کی ہیلپ کروں گا. اب سنیں, یہ جو کچھ مرضی ہو جائے, یہ اہل حدیث صرف اور صرف اہل حدیث کی مدد کریں گے. یہ دیوبندی صرف اور صرف بریلویوں کے خلاف کام کریں گے. یہ بریلوی صرف اور صرف میں, آپ میری اپروچ میں فرق دیکھیں کہ میں کسی بھی موقع پہ نہ رنگ کی تفریق کر رہا ہوں, نہ نسل کی, نہ کسی بندے کی جیوگرافی کی, نہ ڈیموگرافک کی. جو جہاں پہ قرآن پاک کی آیتیں سنا دوں آپ کو. اللہ نے تو صحابیوں کو بھی کہہ دیا ہے, صحابی بھی میں بچا لوں گا جو اللہ کو آخرت میں مانتے ہوں گے اللہ کے لیے. یہودی بھی بچا لوں گا ان میں سے جو آخرت میں مانتے. اللہ کی آیت سناؤ, ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں صحیح بات ہے کہ جو بھی بندہ میرے اس وقت کام آئے گا کہ میں اللہ کا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ انٹلیکچوئل آرگیومنٹ دے دیں, آپ مجھے انٹلیکچوئل آرگیومنٹ دے دیں کہ کیا اللہ کا نظام ہی چاہیے, یہی مقصد ہے کہ نہیں, تو یس آئی ول ڈیبیٹ رچرڈ ڈاکنز ٹو نوم چامسکی ٹو طارق جمیل ٹو ہوایور کہ نظام چاہیے کہ نہیں. یہ ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. گڈ ڈیبیٹ ٹو ہیو, ویری گڈ ڈیبیٹ ٹو ہیو. سوچے بغیر تو کام نہیں ہوتا نا, میں کوئی نبی تو نہیں ہوں, آرگیومنٹ کر لیتے ہیں.
میں آرگیومنٹ کے لیے ہر وقت تیار ہوں کہ نظام اللہ کا دنیا میں کام کرنے کے لیے بیسک کامن سینس کے تقاضے ہیں. آدم علیہ السلام اگر نبی تھے, ہاں نبی تھے, تو ان کے بچوں پہ نبی والا ہی نظام چلانا پڑے گا نا ہمیں. ٹھیک ہے, میرے گھر میں بھی میرا نظام ہی چلنا چاہیے نا. میرے گھر میں میری بیوی کوئی اور فلسفہ لے کے آئی تو میرے بچے تو تباہی ہوں گے نا. دو الگ الگ فلسفے آ رہے ہیں گھر میں, تو آپ فٹ نہیں کر سکتے فلسفی, پوری دنیا میں لگائیں گے. پھر میں نے نفسیات کھولی, میں نے لٹرلی اسی نیت سے نیورو بایولوجی کے اندر ریسرچ شروع کی کہ اللہ نے نشانیاں چھوڑی ہیں, دیکھیں سارا کا سارا نیورو کیمیکل اسٹرکچر ہمیں اللہ کے نظام کو اکٹھا یکتا کرنے کے لیے ملا. تمام انسان آپس میں ایک ہارمنی پرنسپل کے تھرو اکٹھے ہوتے ہیں. اب وہ کس کے اندر ہوتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے, مگر ہوتے اکٹھے ہیں. میں اگر نہیں بھی کہتا نا نظام کرو, پھر بھی کسی ایک نظام کے اندر ہم سب اکٹھے ہیں. کس کو خدا مان رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اب رہی بات آپ کا سوال کہ جی وہ دیوبندی بھی تو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ بھی تو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں. جی ہاں, وہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ اپنے فرقے کے لیے دے رہے ہیں اور میں نظام کے لیے دے رہا ہوں. بس وہ ابھی اللہ کا نام لگا رہے ہیں, میں بھی اللہ کا نام لگا رہا ہوں کہ بھائی ان کے لحاظ سے ان کی پگڑیاں ٹھیک ہے. میرے خیال سے ساری پگڑیاں ٹھیک ہیں سر, چاہے شیعہ کی پگڑی ہے, چاہے سنی کی, دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. اگر وہ نظامی ہے تو آ جائے سارے اس وقت, چاہے اس وقت تو مجھے کرسچن نہیں مل جائے, آ جائے اللہ کا نظام ہے, میرا فوجی بنتا ہے, تو آ جائے یار. غزوہ حنین میں اللہ نے کفار سے ہی مدد لے لی تھی نا, آ جاؤ. ٹھیک ہے, بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس کو اگر اس پوائنٹ پہ ہم کنکلوڈ کریں کہ آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا بہت ڈیٹیل کے ساتھ, میری ارزداشت بھی آ گئی کہ ہم دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک نظام کو بلڈ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ساحل ادیم کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی عالم, جو بھی مفتی, مولوی میرے اس چیز سے اتفاق رکھتا ہے کہ نظام قائم کرنا ہے, سر آنکھوں پہ میں اس کے جوتے کی دھول, وہ تو I am nobody in front of that مولوی. اس کے پاس تو اللہ کی کتاب بھی ہے اور نظام کے اوپر حرکت کرنے بھی ہے. وہ والے عالم ہیں اصلی علماء حق میرے خیال سے, کہ جو اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو مولوی کے خلاف نہیں, ان دو نمبروں کے خلاف ہوں جو مولوی کے لبادے میں نظام کو توڑ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ جسم کے اپنے سیل کینسر بناتے ہیں نا, باہر سے تو نہیں کوئی آتا نا. تو اگر ایک بندہ اسلام کے نام کے اوپر کوئی دو نمبری کرے گا وہ کینسر ہوگا. باہر کے لوگ تو جو مرضی کرتے رہے, مجھے کیا لینا دینا ان سے. ٹھیک, اور میرا جو ویو ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ میں مولوی صاحب تک جاؤں گا اتنا ہی جاؤں گا جتنا میں کسی وکیل کے حوالے سے بات کرتا ہوں, کتنا ڈاکٹر کے حوالے سے کرتا ہوں. مجھے خود ایک دفعہ بخار ہوا, اسموک سے ایکسپوجر ہوا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے پتہ نہیں 1500 روپے کے ٹیسٹ ہوں گے, 36,000 کی گولیاں ہوں گی, آپ کو کرونا ہو گیا ہے. نا ٹو می دیٹ پرسن از ایز کرپٹ ایز اے کرپٹ مولوی از, رائٹ. تو میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ول ناٹ ایکسکلوسively فالو آن مولوی صاحب, بلکہ میں دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی کوشش کروں گا in which either I will succeed or I will die trying. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم علماء کہتے ہیں. I think they are essential so far as I understand, جس طرح سے میں اس کو سرجائز کرتا ہوں. ابھی ریوائولسٹ کی ہماری جو موومنٹ شروع ہوئی ہے اس میں بھی میں نے سبھی لوگوں سے بات کی ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ کہ مجھے ہر مسلک کے عالم نے اس چیز سے نکل کر آگے, دیر از اے سینس کہ سب نکل کے آگے جانا چاہتے ہیں. سو دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک دا ڈفرنس از کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نظام کلیئر ہے, جو اس پہ کھڑا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر کسی وجہ سے تھوڑے سے پیچھے بھی ہیں نا, تو چلیں مل کے چلتے ہیں, ایٹ سم اسٹیج ہم اکٹھے ہو جائیں گے. جی پیچھے بے شک کھڑے ہوں سر, بس مقصد وہی ہونا چاہیے. اور اگر یہ کوئی نا شامیوں پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے کہ نظام کے لیے, تو یہ تو پھر سوری, پھر آپ جتنے مرضی حج کر رہے ہوں سر, پھر آپ میرے دشمن تو آپ ہیں نا. میرے دشمن وہ عورت مارچ والی عورت نہیں ہے. میرے دشمن تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ دو نمبری کرتے ہیں نا. وہ سخت کامنٹ ہے, وہ تو بالکل میں بات کہتا ہوں. ساحل الدین صاحب, نہیں آپ یہ نہ کہیں سخت کامنٹ, آپ کہیں کہ ہاں ایسا مولوی واقعی غلط ہے, یا آپ بولیں نا. پھر حق بات کرنے میں کیا مسئلہ آپ کو, کیسر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے کتنے مختلف فگرز میں ہمیں بتائے جاتے ہیں. آخری خطبے میں جو صحابہ تھے 110,000 بھی بتائے جاتے ہیں, 124,000 بھی, 144,000 بھی. وہ سارے کے سارے حضرت خالد بن ولید یا حضرت عمر بن خطاب والا مزاج نہیں رکھتے تھے. میں نا جس کتاب میں نا اس وقت نا میں صحابہ کے اوپر نا ڈیٹیلنگ کر رہا ہوں اس وقت, میں آپ کو بتاؤں, اب میں کیا تفصیل بتاؤں آپ کو, کیسے مجھے نا تھوڑا سا اچنبا ہوا ہے کہ آپ ابھی بھی نا تھوڑا سا نا گرے ہو گئے جاتے جاتے. آپ کہنے لگے تھے بات, پھر آپ نے سم ہاؤ پولیٹیکل کریکٹنس کا مظاہرہ کیا. لیٹس ناٹ بی پولیٹیکلی کریکٹ ان اسلام. اسلام میں پالیٹکس صرف نبی والی. اگر مولوی بھی 2 نمبر ہے تو پھر مولوی بھی 2 نمبر ہے. اگر ایک لبرل 2 نمبر ہے تو لبرل 2 نمبر ہے. 2 نمبری پہ تو کوئی برانڈ نہیں ہوتا نا, وہ تو بندے کے اوپر ہوتا ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. مجھے ہمارے لبرل بہن بھائی آ کے نا مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے, اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں.
وہ مجھے گالی دیتا ہے, میں آگے سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے گالی دے کے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں نا تو میں خوش ہوں کہ میں آپ کے کام آ سکا. میرے مذہب پہ اگر بات کی تو میں ایسے طبیعت صاف کر کے رکھوں گا کہ آپ کو طبیعت صاف ہونے کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے گی. عزت احترام سے, گالی نہیں دوں گا, برا نہیں کہوں گا, دلیل سے, منطق سے. آئیے بات کریں گے کہ میں آپ کے لبرلزم کو بھی جانتا ہوں, میں آپ کے ایتھیزم کو بھی جانتا ہوں, میں آپ کے سائنٹزم کو بھی جانتا ہوں. لیٹس ہیو اے کنورسیشن. تو مجھے اس پہ نہیں ہے کہ میں پولیٹیکلی کریکٹ کوئی ایسی بات کہوں کہ وہ کسی کو, ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پرٹیکولر ایک مزاج ڈفرینس دیا اور تو بھی میں ہے کیسے کفران میں نے نعمت نہیں نوٹس کرنا کیا ہے, چاہتا. میں ایک ڈفرینس اور بھی نوٹس کر رہا جی ہوں جی جو اس جی وقت جی نا ہم غلطی کریں, چونکہ لبرلس پہ ہم دونوں کا پوائنٹ آف ویو 100% سیم ہی ہے. وی ڈونٹ جی جی ایکسیپٹ دیٹ وے آف لائف, وی ڈونٹ شیور. want anyone to go towards that way جس میں انسان اپنی لبرٹی اپنے ہاتھ میں رکھ لے. اس کو طاغوت کہتے ہیں نا, Exactly. تو لبرلزم It's تو بیسیکلی یہ abhorrent to ہے. me. True. جی جی مگر میں یہاں پہ بھی ایک ڈفرینشیل یہاں پہ کریٹ کر دوں کہ جس اپروچ سے ہم لبرلس کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ اپروچ غلط ہے, وہ ججمنٹل اپروچ ہے, وہ طاغوتی اپروچ ان اٹ سیلف. ہم بھی طاغوتی کر رہے ہیں. ہمارے بچے نیچرلی ان کو دوزخی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا, اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں. آپ سب جو یہ پروگرام سن رہے ہیں, کیونکہ اب میں ذرا دھیمے لہجے میں بات کرتا ہوں, کیونکہ جب نظام کی بات آتی ہے کیمسٹری میری خود ہی ٹھاٹے مارتی ہے. اس وقت میں نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ مولویوں کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, چاہے وہ اہل حدیث کی ہوں, بریلوی ہوں, چاہے وہ والے مولوی صاحب ہوں جو مجھے گالیاں دینے کے لیے ویڈیو, مجھے گالی نہیں دیتے, بڑے شائستہ لہجے میں میرے پہ تنقید کرتے ہیں, جاہلانہ تنقید کرتے ہیں, اپنی سند چمکا رہے ہوتے ہیں مگر تنقید کرتے ہیں. ان کے بچے بھی اور میرے بچے بھی, سب کو میں ٹرین دیتا ہوں کہ بھائی جب لبرل بچے دیکھو نا, یہ عورت مارس کے بچے دیکھو یا گیز لیزبینز کو پروجیکٹ کرنے والے بچے دیکھو, ان کو دوزخی نہ سمجھ لینا, ورنہ دو نقصان ہوں گے. ایک, تیرا اللہ تجھے تو اللہ کو ناراض کرے گا کہ یار یہ والا کام تو صرف اللہ کا ہے کہ دوزخی کون ہے جنتی کون ہے, کیا پتا بعد میں اللہ نے ہدایت دینی ہے اس کو. ایک بات. دوسری بات, دنیا میں کوئی مقصد نہیں پورا کر سکیں گے آپ. اس کی شارٹ ویڈیو بنا لیجیے گا جو بھی یہ یوٹیوبرز ہیں, کہ وہ جو نظام والی بات ہے نا, اس میں میری کیمسٹری کچھ اور ہوتی ہے, اس میں میں آپ دعوت کر رہا ہوں. ان بچوں نے کبھی بھی ایسے بندے کے پاس نہیں آنا جو ان کو دوزخی سمجھتا ہے. آپ کا مقصد ان کو ٹھیک کرنا ہے نا, ان کو لیبل کرنا تو مقصد نہیں ہے ہمارا نا. اگر ایک بندہ کرسٹل میتھ کرتا ہے یا جو بھی آئس کہتے ہیں اس کو, جو بھی کوکین کرتا ہے, اس کو ترکیب یہی ہے کہ بھیا بات سن, کیا پتا تو بچ جائے اور میں دوزخ میں چلا جاؤں. فلسفہ میرا کلیئر ہے, میں تجھے جج نہیں کر رہا. اللہ کیا پتا تیرے سے زیادہ بڑے کام لے میری نسبت, اللہ کو پتہ نا. سو اس طریقے سے مت آئیے گا. یہ پاکستانی مولوی نے یہ ایک فلاسفی ہمیں ڈال دی ہوئی ہے, یہ میرے مولویوں نے بھی, میرے جینوئن مولویوں نے بھی یہ فلاسفی میں ڈالی تھی کہ یار ان کو کیا کرنا, یہ نہیں آئیں گے. اور میں سوچتا تھا کہ یہ نا ذرا ہائی کیمسٹری کے مالک ہوتے ہیں, بڑے چری قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میری بھی کیمسٹری نا اصل میں ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب بھی مجھے کہتے تھے, ہم تینوں بھائیوں میں سے آئی واز اے مور اگریسو پرسن, اینڈ یو لائک یار اگر تو مولوی بنا تو تو جادی بنے گا. لائک یا بیکاز یو نو اٹ واز ہر ایک کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے. اب میرے طارق جمیل صاحب کے ساتھ میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, طارق جمیل صاحب کے ساتھ. کیا اللہ کا ولی, کیا ہی جنت کا, انشاءاللہ اللہ اس کو درجات بلند کرے. He just said one thing after 20 minutes of meeting me. رینڈم سے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, and he said پاکستان میں نہیں ملاقات ہوئی ہماری, کسی اور جگہ ہوئی ہے. یہ بڑا پہنچا ہوا ولی اللہ کا, بتاتے نہیں ہیں, بڑی بڑی جگہوں میں پائے جاتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا, میں کچھ 7-8 سوال داغ دیے. میں نے ان سے کہا کہ یار کہ طارق جمیل صاحب, میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ 4 ماہ اگر آپ نے لگوانے ہیں تو ہفتہ بھی ادھر لگوا دیا کریں. تو کہتے ہیں کہ بات سن بیٹا, بجلی نا گرم تار اور ٹھنڈی تار مل کے پیدا ہوتی ہے. تو گرم تار ہے, تجھے ایک ٹھنڈی تار چاہیے, تو میں وہ ٹھنڈی تار ہوں. تم گرم تار والے ہو, میں ٹھنڈی تار والا ہوں. بجلی ورنہ تو بھی نہیں پروڈیوس کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا. اب آپ کو میرے مزاج کی ایکسپلینیشن مل گئی ہے. جی نہیں, مزاج میں تو مجھے آپ کی شیرینی تو اللہ کی قسم میرے پہ اتنا اثر کر گئی, میں آپ کو بتا نہیں. میں ان الفاظ کے چوائس کے اوپر تو ذرا سا مجھے سرپرائز ہوا کہ آپ آتے آ کے آپ نے کہا چلیں میں, اور آپ نے بات بدل دی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنیں کہ کسی مولوی کا نام لے کے, دیکھیں میں نے تو کبھی طارق مسعود صاحب کو بھی اور انجینئر, میری تو دل سے دعائیں ہیں ان دونوں کے لیے. میں شروع سے کہتا رہا ہوں اللہ ان کی عمریں دراز کرے, دین کے کام کر رہے ہیں. اب وہ دین کا مطلب کیا سمجھتے ہیں میں یہ پوچھوں گا ضرور, تب میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ کروں گا نا. میں نے ابھی ان سے پوچھا نہیں نا, کیا پتا یہ بھی نظام ہی چاہتے ہوں دنیا میں اسلام کا, ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہوں یہی ہے ہمارا مقصد. لگتا نہیں ہے بائی دا وے, دونوں کے لیکچر کافی سن لیے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا مقصد وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ کہانی کچھ اور ہوتی. یوتھ کو اب تک کسی نہ کسی طریقے سے موبلائز کر چکے ہوتے.
آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں جب بھی ینگ ریولوشن کے یا مسلم آئیڈینٹی ٹور پہ ہوتا ہوں نا تو میں ہمیشہ نیکسٹ اسٹیپ اسٹریٹجی ساتھ دے رہتا ہوں کہ بھائی موبلائزیشن کنیٹکس میں رہنا, یہ پوجا پاٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے دنیا میں, یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہے نا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ حضرت عیسیٰ سے, حضرت ابراہیم سے, حضرت موسیٰ سے اور نبی علیہ السلام سے اللہ نے بڑی طاقت کو ایسے لڑوایا ہے, ڈائریکٹ لڑوایا ہے. تو لڑائی کے لیے تیار رہنا, مگر مقصد کبھی بھی یہ بھول جانا کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو. یہ پوجا پاٹ والے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں, ہم سے زیادہ تزکیہ مراقبے, لمبے مراقبے دلائی لاما کے ہیں. مجدد الثانی سے زیادہ لمبے مراقبے کرتا ہے نیپال میں بیٹھ کے, مگر اللہ کے لیے نہیں کرتا. اور نظام مراقبوں سے نہیں چینج ہونا, جتنے مرضی صوفیزم میں آپ جھنڈے گاڑ لیں, نظام چینج ہوتا ہے یوتھ کی طاقت سے, کہ یوتھ جب موبلائز کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی انٹلیکچولی اینڈ دین فزیکلی. ہم کیا کرتے ہیں, اور فزیکل جہاد بالقتال اور نام نہاد, اور بندے مار کے تھوڑی نظام آتا ہے, ذہن فتح کر کے آتا ہے. سو مائی میسج, لاسٹ میسج آئی ایم اسیومنگ کہ آپ ختم کریں پروگرام, ٹو آل مائی یوتھ از کہ یہ فولوی کھیلنا بند کریں. فولوی ہوتا ہے فرقے کا فالوور, کہ یار میرا فرقہ ٹھیک تو میرا مولوی ٹھیک. اور علماء کرام کی اگر میں تصدیق کرتا ہوں نا آپ, اور میں کہتا ہوں آئی ایم سوری اگر آپ کے علماء حق کی میں نے تصدیق کر, آئی اپولوجائز ڈیولی, مگر اگر آپ نظام کے لیے نہیں نہ کر رہے تو آپ کے مولوی کی میں تصدیق نہیں کروں گا, آپ کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں بتا دوں آپ کو ذمہ داری تو سب کی بنتی ہے. جی آپ کے مولوی سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے, آپ کے اہل حدیث مولوی بھی میں جفی ڈال لوں گا. آئی لو آل آف یور مولویز فار دا سیک آف آرگیومنٹ, میں مان لیتا ہوں. میں آفیشیل اپالوجی کر رہا ہوں کیسر صاحب آپ کے سامنے. اگر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, نہیں یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ, میرا کانٹیکٹ سمجھے نا. اگر یوتھ کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے نا میں نے کہ نظام پہ آنا ہے, تو کیا پتا وہ کہ ہاں ٹھیک ہے بس تیرے مولوی کو کیوں پیار سے ایک دفعہ تعریف کر دے, میں تیرے نظام پہ آ جاؤں گا تو آ جائے, میں تیرے مولوی کے ماتھا چوموں گا, پیر بھی چوم لوں گا تمہارے مولوی کے, کہ تم بس نظام کی طرف لڑائی شروع کر دو. نظام I don't care about your مولوی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے مولوی کالے ہیں, گورے ہیں, موٹے ہیں, پتلے ہیں. I don't care. What I care تو آپ کے بچے یہ نہ ہو تزکیہ نفس کو مقصد بنا لیں دنیا میں آنے کا. That's all I care about. If you're not mobilizing your youth, then you are wasting every Muslim blood. There is going to be a problem. بالکل every drop of blood of Islam جو کہ لوگوں نے جانے دے کے نظام کی جانے بجے. پاکستانیوں میں بھی مولوی تھے نا, وہ بھی دیکھیں وہ بھی مولوی تھے نا, وہ کدھر ہیں وہ سر. ہمارا آج کل کا مولوی 70 سال کا بابا کیوں ہے, پہلے 30 سال کے شہید ہو جاتے تھے. آج مولوی فل ٹائم کریئر ہے ہمارا. پہلے فوجی, اسلام کا فوجی 20 سال ہی دیکھتا تھا عمر, آج ہمارا سارا کا سارا فوجی جرنیل بن کے 80 سال کے پلاٹ لیتا ہے. دیکھیں اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, تو میں نئی بات کو شروع نہیں کروں گا. اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے مولویوں کے خلاف بات سن کے, تو میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے مولویوں کے جوتے تک کو ہاتھ لگاؤں گا if نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مقصد کو وہ ڈٹرمن کروا دے کہ ہاں چل بیٹا تیار ہو جا, دماغی طور پہ بھی لڑائی کرنی ہے اور جسمانی طور پہ بھی. بس ساحل صاحب آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, آپ ایک میڈیکل اپوائنٹمنٹ تھی, بٹ یو آر سچ اے جینٹل مین کہ اس کے باوجود آپ نے جو کمٹمنٹ تھی وہ آپ نے پوری کی. اینڈ اگین آئی ایم ویری انڈیٹڈ ٹو یو سیکنڈ ٹائم ان لائف اگین ناؤ. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اب آپ سے رابطہ تو ہو گیا, انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے, یہ زحمتیں میں آپ کو دیتا رہوں گا. I think the public discourse is something that we desperately need. It has to be there. And I do thank you from all the depth of my heart کہ آپ تشریف لائے. میری دعائیں آپ کی صحت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں, میری دعائیں آپ کے اس مشن کے لیے ہیں کہ آپ کا جو نظام کی آپ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. بات نہیں کرتے سر, موبلائز کرتے ہیں, ورنہ بات کرنے سے نہیں نظام ہوگا نا. we have to mobilize the youth. inshallah. Absolutely. Absolutely. Thank you so very much indeed. میں بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا. I hope more people like you roam around the country of my Pakistan and all the Muslim world and all the world, کیونکہ جو اثر آپ کی باتوں میں ہے وہ زیادہ تیز ہے, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا, زیادہ تیز ہے. آپ جب میں اور آپ اکٹھے بات کریں گے آپ 1000 بندوں کو اثر کر رہے ہوں گے, اور میں صرف ایک خاص کلسٹر کو. مجھے پتا ہے یہ اپنی مجھے کون سنے گا. غور سے سمجھے میری بات. میں چاہ رہا ہوں ایسے مسلمان جوان جیسے آپ ہیں نا, ایسے پاکستان میں گھوم پھر رہے ہوں, اور آپ کو میں چینل کرتا ہوا نظام کے لیے یوتھ موبلائز کر رہا ہوں. تو آپ میرے بڑے کام کے بندے ہیں. میں نے نا آپ کے لہجے اور آپ کی اس اٹریکشن کو استعمال کر کے یوتھ کو لے کے آنا ہے, چاہے وہ سفید پگڑی والے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہیں, چاہے سنی ہیں, چاہے وہ چنی ہیں یا منی ہیں. I don't care. Let's go to اہل امت
not Ahl Sunnat. Let's go to Ahl Iman, not Ahl Tashayyi. Let's go with Ya ayyuhallazina amanu, not اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا ایھا مسلموں. مطلب وہ سوچیں تو صحیح, آپ اللہ سے کنیکٹ کریں اپنی آئیڈینٹی کو. آپ اکیلے ہیں تب بھی لڑیں گے, آپ حسین ہیں, ٹھیک ہے. اگر اسی طریقے سے گروہ کا ڈپینڈنسی رہی, میرا فرقہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ تو اسلام سے بہت دور ہے, کزن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کیسر, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ, انجوائڈ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, ریئلی 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 اپریشیٹ دس. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن مجھے ابھی اجازت نہیں ہے. آڈینس کو میں ساتھ اطلاع دوں کہ میرے ساتھ ابھی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں, وہ مجھے بھی جوائن کریں گے. فیو تھنگس ہی ہیز ٹو سے. ساحل تھینک یو, میرا جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ. آئی ول اسٹے ان ٹچ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. رائٹ, تھینک یو. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ساحل ندیم صاحب کا, ان کی ٹیم کا. انہوں نے مشکل حالات میں ان کی صحت کے حوالے سے اپوائنٹمنٹس اینڈ ٹیسٹ اینڈ ایوری تھنگ ایلس, ہی بین ویری ویری کائنڈ. میرے ساتھ ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب, بیک اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں. میں کوئکلی ان کو میں ساتھ لیتا ہوں. مفتی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ کا کیمرہ آف ہے. اچھا, کیمرہ اب آپ کا آن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت بہت خراب ہے اس انٹرویو کو سننے کے بعد. اور کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کے کیمرہ سٹک ہو گیا, آپ کی وائس بھی اب سٹک ہو گئی ہے. ریئلی میری آواز نہیں آ رہی؟ کیمرہ اگر آف کر دیں تو شاید آپ کی آواز پھر جو ہے وہ آپ کی آواز شاید بہتر ہو جائے. اچھا, میری جی دوبارہ کیا کیمرہ بند کر دوں میں, یا سب کو, یعنی سب کو پرابلم ہو رہی ہے, صرف آپ کو ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے. میں کامنٹ سیکشن میں رائے لے لیتا ہوں, بٹ آئی پبلک ذرا بتا دے کہ کیا وہ میری ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویڈیو آ رہی ہے, ان کو کلیئر ہے انشاءاللہ. کلیئر, ہاں جی, یہی بتایا جائے. جی 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 جی, چلیں ٹھیک. کیسر بھائی سر, ٹھیک ہے, دیکھیں ہم الگ الگ لوگوں کو, ان کی جو ذہنیت رکھنے والے ہیں ان کو بلا سکتے ہیں, اور ہمیں بلانا بھی چاہیے. میں اور آپ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو ملحدوں سے بات کرتے ہیں, مرتدین سے بات کرتے ہیں, ایگنوسٹک سے بات کرتے ہیں, تو مسلمانوں سے کیوں نہیں بات کریں گے؟ لیکن ہماری ایک پالیسی ہے, اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستی نہیں پھیلائیں گے. اور آج کی اس اسٹریم سے فرقہ پرستی پھیلی ہے, اس لیے مجھے آپ کی ٹیم کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اس اسٹریم کو جوائن کرنا پڑا, اور میں سخت الفاظ میں ساحل ندیم صاحب کو کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر فرقہ پرستی پھیلائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئے فرقے کو پروموٹ کیا ہے جس کا نام ہے فرقہ نظامیہ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظام کو مقصد نہیں مانے گا تو میں اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا, چونکہ تزکیہ مقصد نہیں ہے, نظام مقصد ہے. وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سب اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں, میں نظام کی بات کرتا ہوں. تو ہم کیسے جسٹیفائی کریں, یا کیسے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جن لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فرقے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف نظام کی بات کر رہا ہوں اور امت کی بات کر رہا ہوں, آپ سچ بول رہے ہیں. اس کا کیا معیار ہے؟ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, اہل حدیث ہو, اگر اس کے پاس دلیل ہے, قرآن اور سنت کی دلیل ہے ان کے نظریے کے خلاف, تو پھر آپ کو, یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اختلاف کی گنجائش ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, میں ایسے مولوی کو فولوی بولتا ہوں, یا ایسے شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست ہے. آپ کا موضوع آج آئیڈینٹی کرائسس تھا. اس پورے موضوع کے اوپر ایک جملہ مجھے بتائیے کوئی ان صاحب نے بولا؟ آپ, مجھے معلوم ہے بات پوری کر لیں, میں I'm not blaming you, لیکن I'm very disappointed. I'm extremely, میں اتنا ڈسپوائنٹ کبھی نہیں ہوا. I'm sorry to say, بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوا.
میں کبھی اس سے پہلے کسی کی ویڈیو دیکھ کے نہیں، وہ ایک مرتد کی ویڈیوز میں نے دیکھی، لیکن آپ بارہار ان کو کوشش کر رہے تھے بار بار موضوع کے اوپر لانے کی، لیکن وہ اپنی راہ گلا پہ جا رہے ہیں. میرے پاس ان کے ایک ایک جملے کے خلاف قرآن اور حدیث سے دلیل ہے، اور آپ چاہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا جملے بولے اور کس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث کا وائلیشن کیا ہے، اور بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن میں نے ایک اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ضروری تھا کہ میں ریکارڈ کراؤں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ساحل ادیم صاحب کے سامنے میں آؤں، چونکہ پھر یہ جو اسٹریم ہے یہ ڈیبیٹ بن جائے گی. ظاہر ہے کہ ان کا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے. ان کا وہ نظریہ ہے کہ جو سید قطب صاحب نے اپنی کتاب میں الاسلام علی مفترق الطرق اس کے اندر یہ نظریہ لکھا ہے. میں نے وہ کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھی ہے، اس کے کچھ حصے پڑھائی بھی ہیں. اسلام آن دا کراس روڈ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے. اس کتاب کے اوپر میری تنقید ہے، لیکن میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے جاہل نہیں سمجھتا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل سنت سے باہر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک خراب آدمی تھے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے اس کی شبیہ مسخ کر دی. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہی مزاج ہو کہ جو دوسرے مسلمان کوئی بات کر رہے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو ہم اس اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. آپ اگر کسی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس نظام کی جو بنیادی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں گے. یہ اس نظام کی بنیاد ہے. اگر آپ کسی نظام کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا ٹرین نہیں کیا کہ آپ اختلافات کے ساتھ جی سکیں، تو آپ اس نظام کی بات کرنا چھوڑ دیجئے. صحیح، آپ اس لائق نہیں. میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، اب آپ آگے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دیکھیے، میں جیسے ان سے بات کر رہا تھا تو وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک کم علمی آپ کہیں بے شعوری کہیں کہ اس کی روشنی میں جو چیزیں ہیں جن سے میں اتفاق کر سکتا ہوں ان سے میں کرتا ہوں، جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان سے میں آف کورس میں ود رسپیکٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. میرے نزدیک مفتی صاحب اصل ہمارا یہ دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز دیٹ وی آر ڈیلنگ ود، کہ اور یہ بات میں ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو مسالک ہیں ان کے اکابرین ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو آپ بھی تو وہی اسی چیز میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے اپنا دفاع کیا کہ نہیں میں نظام کے لیے کرتا ہوں، وہ ذاتیات کے لیے کرتے ہیں. فیئر انف، آپ اس سے آپ اتفاق نہ کریں، دیٹس ون تھنگ. لیکن میرا بحیثیت مسلم جو کام میں نے شروع کیا ہے اس کی بیس ہی اس چیز پہ ہے کہ وی ہیو ٹو موو آن، کہ فلاں اس کو میں اپنے آپ کو بارڈر کا سپاہی اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں یا بریلوی ہیں یا جیسے ساحل ادیم صاحب کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے بھی یہ کام کر رہے ہیں سب اپنے اپنے ذہن کے مطابق دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. آئی ڈس ایگری ود دی آئیڈیا کہ ہم اس کو زیادہ ایکسپلورڈ کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی نیت تو ٹھیک ہے تو سب اکٹھے رہ کے کام کریں. فکری اختلافات اپنی جگہ پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نظام کا بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں نہیں تزکیہ والا بہتر ہے، یا کوئی بھی آپ کی رائے یا کوئی اور سمجھتے ہیں. سو فار دیٹ ریزن میں پارٹی آپ سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ایور دی آئیڈیا از، جو بھی اختلاف ہے، ہمارے پاس ایک ایسے ہم اس وقت میں زندہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک طرف ایتھیسٹ، کرسچنز، لبرلز، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بدترین حالات سے گزر رہے ہیں. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میں اس چیز پہ بھی آپ کو غلط ثابت کروں گا اور اس پہ بھی غلط ثابت کروں گا. میرے نزدیک ویو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو چیز اس طرح سے سمجھ آتی ہے لیکن آپ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، آپ نظام کی بات کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. یا میں نظام کی بات کر رہا ہوں، آپ تزکیہ والے ہیں، ٹھیک ہے آپ تزکیہ پہ کام کریں، تزکیہ نفس پہ کام کریں، مدارس میں کام کریں، مسجدوں میں کام کریں. نیت جو سب کی اپنی ٹھیک ہے، جو اسکل سیٹ ہے. نہ سب ساحل ادیم بن جائیں، نہ سب مفتی یاسر الدین الواجدی بن جائیں، نہ سب کیسر احمد راجہ بن جائیں، جو ہمارا اسکل سیٹ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیورسٹی ہمیں ہونی چاہیے. اس طرح سے فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا، میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ ساحل ادیم ہوں یا جہاں سے وہ اپنی فکر اخذ کرتے ہیں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، میں ان کو عزت اور احترام سے بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ان کی فکر سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن نظام کی بنیادی ڈس ایگریمنٹ ہے. آپس میں جو ہے مختلف جو نظریات ہیں اس میں ڈس ایگریمنٹ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی لہٰذا وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ایگری نہیں کرے گا وہ غلط ہے. اس فکر کے اوپر اصل میں اس فکر سے مجھے اختلاف ہے. میں اپنی جو پوزیشن نظام کے تعلق سے ہے وہ کلیئر کر دوں میں کہ میں نظام کو کیا سمجھتا ہوں.
کہیں لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اسلامی نظام دنیا انسانیت کے لیے سب سے بہتر نظام ہے، اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا. یہ اس میں کوئی یہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. ایک آدمی اگر یہ نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے. جو آدمی اسلامی نظام کو بہتر نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ کوئی دوسرا نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا تو شاید اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہوگا. اس لیے میں اسلامی نظام کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں. لیکن اسلامی نظام یا اسلامی نظامی کو لے لیجیے، اسلامی نظام وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے. اور اس کی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل قرآن سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ مومنین ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا مقصد ہے، اور مکناہم فی الارض زمین کے اندر اقتدار حاصل کرنا یہ وسیلہ ہے. مجھے کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میرے پاس ایک ایسی لاجک ہے جس سے میں ثابت کر دوں گا کہ وسیلہ افضل ہوتا ہے، مقصد افضل نہیں ہوتا. اصل مقصد ہے. ہاں، اس مقصد کو اگر اسی وسیلے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی وسیلے کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس مقصد کو اس وسیلے کے ذریعے اختیار نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر جہاں مسلمان مائنورٹیز میں رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ان کو یہی وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، یا اس وسیلے کے اختیار کیے بغیر وہ ان مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں، معاہد بن کر وہ مقاصد حاصل کر رہے ہیں؟ ان کا یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے. ٹھیک. دوسری دلیل میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کہا، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، ابن عمر کوئی حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عمر کی شخصیت کیسی ہے ہماری تاریخ میں. ان کے بیٹے سے ایک آدمی نے کہا، اور جو کہنے والا ہے وہ بھی صحابی، کہ الا تغزو، جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ میں یہ واضح کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہاد میں جانا غلط ہے، لیکن سوال کی جو نوعیت ہے وہ یہ تھی کہ بھائی اصل تو جہاد ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نماز روزہ کر کے؟ یہ وہی سوال کی وہی مینٹالٹی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ایک حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اس میں پہلی بنیاد ہے، پہلی جو ہے جو پلر ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ ہے. دوسرا اقامت الصلاۃ ہے، تیسرا ایتاء الزکاۃ ہے، چوتھا صوم رمضان ہے، 5واں حج ہے. اس میں انہوں نے جو ریفیوٹ کیا وہ یہ کیا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادوں میں ذکر ہی نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ وہ وسیلہ ہے، اگر مقصد ہوتا تو اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوتا. صحیح. ابھی آپ کے مہمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو نظام کو مقصد نہیں مانتا، میں اس مولوی کو نہیں چھیڑوں گا، کیونکہ جو تزکیے کو مقصد مانتا ہے وہ میرے نزدیک غلط ہے. آخر میں ان کے کامنٹس یہی تھے. قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو خراب کیا وہ ناکام و نامراد ہوا. تو بھائی قرآن تو تزکیے کو اصل کہہ رہا ہے، آپ نظام کو جو وسیلہ ہے اس کو اصل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. ہم ریسپیکٹفلی آپ سے ڈس ایگری کریں گے کیونکہ اس طرح کے ڈائلاگ ہونے چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جو مجھ سے ڈس ایگری کرے گا وہ چور ہے، وہ یعنی وہ کرپٹ ہے، تو بھائی پھر ہمیں اس لہجے میں یا اس کے قریب، اس لہجے تک تو خیر میں نہیں پہنچ سکتا، یہ بہت ہی زیادہ ایک فرسٹریٹڈ لہجہ ہوتا ہے جو وہ ابھی اختیار کر کے گئے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن بہرحال مجھے بولنا پڑے گا. اپنا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ رباط پر گئے کہیں، اس کے بعد کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تبلیغی جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں مری چلنا ہے. انہوں نے اس کا ایک یعنی مذاق اڑایا کہ اچھا اللہ کا راستہ یہ 3 روزہ. دیکھیے اللہ کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، اللہ نے بہت سارے راستے بیان کیے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کا راستہ یہی ہے، جی جی، تو یہیں سے اختلاف ہے. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے ایک جملے کو آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم کے طلب کرنے کی راستے میں نکلا، وہ اللہ جو علم کی طلب کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہی یہاں تک کہ وہ لوٹا ہے. اس کا مطلب یہ کہ طلب علم اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، تو یہ بھی تو کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا راستہ صرف ایک نہیں ہے، 2 ہیں. 2 ہیں تو 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 بھی ہو سکتے ہیں.
اب اگر کوئی یہ کہے, تبلیغی جماعت والا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا ہی راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ بھائی اختلافات کے ساتھ آپ جینا سیکھیں. دیکھیں میرا یہی پوائنٹ ہے نا جو میں آگے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مسجد, مدرسہ اور مسجد بذات خود ایک کثیر المقاصد انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں, مدرسہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ ایلس دیٹ گوز ود اٹ, کہ اگر اساتذہ کا کام ہے کہ وہ پڑھائیں, جو اہل روحانیت ہے ان کا کام ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے انسانوں کی خدمت کریں, جو لڑ سکتا ہے دفاع کے لیے, دین کے دفاع کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ فزیکلی کچھ کرے, یہ ساری باتیں جو ہیں میں تو اسی چیز کا قائل ہوں. میرے ساحل صاحب سے بھی یہی بات ہے, میں زیادہ ان پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, کہ ان سے بھی جو ان کی موجودگی میں باتیں تھیں کہ اگر میں اسی چیز پہ ہی میں ضد کروں کہ جو اس رستے پہ کھڑا ہوا ہے میں صرف اس کے ساتھ کام کروں گا, دیٹ از ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسیپٹ پرسنلی, اس لیے کہ پھر ہماری جو وہ ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہماری بھی بات ہوئی بھی لہجے کی کہ میرا کیسا ہے اور ان کا کیسا ہے, وہ ایک بڑے اچھے لائٹر نوٹ پہ بات ہوئی. آپ کے کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رستہ ہے, آئی تھنک بڑی ریزنیبل بات ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر رستہ نہیں ہے, لیکن میرے جو ایونچولی جو میرے کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہم جو جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, اب نظام کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہے نا, کہ جیسے میں یہ کہوں کہ رب کا نظام, رب یہ چاہتا ہے کہ آپ تزکیہ نفس کریں, لیکن تزکیہ نفس کریں گے تو آپ کیسے کریں گے, آپ ایک نظام بنانا ہوگا. اب میں یہ دس از پلئنگ دی آرگومنٹ فرام ساحل صاحب سائڈ کہ اگر ایسا نظام ہوگا جس میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یعنی کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے مجھے ایک ایسے معاشرے میں اگر میں قائم کر سکوں جس میں تزکیہ نفس ہو سکے تو بہت بڑی بات ہے. آپ کی طرف سے آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ قائم ہو گیا, نظام قائم ہو گیا تو اس میں تو نفس کا تزکیہ کرنا آسان ہے. اصل امتحان تو وہ ہے نا کہ جب آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ انتہائی, جیسے ابھی ہمارے انڈیا میں جو مسلم زندگی گزار رہے ہیں, کہ وہاں پہ میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بات کاٹ کے, سوری, کہ ایک آدمی انڈیا میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے نظام کو بدلنا پڑے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں یہ آرگومنٹ میں دے ہی آپ کی طرف سے رہا تھا کہ یہ بہت آرگومنٹس آر ویری ویری نائس, بہت اچھے ہیں یہ. دیٹ از وائی آئی سے کہ جو انسان جس جگہ پہ کھڑا ہے جتنا ہے, رب جو کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکل سیٹ ہے, استطاعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, صرف بوجھ اٹھانا تو استطاعت نہیں ہے نا, جو اسکل سیٹ ہے, جو ہمارے جو چیز ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی کیپیسٹی میں رہ کے اگر ہم سارے وہی کام کریں اور سب کی نیت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ پروبلی از دی بیسٹ وے فارورڈ. ساری باتوں کے بعد جو ایک چیز بڑی اہم ہے میرے لیے وہ یہ کہ میرے پیج پہ جو لبرلز آ کے عام طور پہ ایک بات کہتے ہیں, فیس بک پیج کی بات کر رہا ہوں, یوٹیوب پہ وہ کم آتے ہیں کہ یار آپ مسلمانوں میں نا یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمیں دیکھیں نا کسی بھی ٹاپک پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. بھائی ایک ٹاپک پہ 3 ڈفرینس آف اوپینین تو آپ کو یہیں پہ نظر آ گئے کہ ہم پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے. لک وی آر ڈوئنگ اٹ, ہیئر وی آر. تو اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ کو وہ بھی مل گیا ہے آج. ایک اور چیز کا میں اشارہ کرنا چاہوں گا, اشارہ نہیں بلکہ صراحتاً کرنا چاہوں گا. انہوں نے جب آپ نے پہلا سوال کیا, میں تھوڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ آج کی جو اسٹریم ہے بڑی, میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا جب اسٹریم شروع ہونے سے 2-4 گھنٹے پہلے کہ آج اسٹریم کس وقت ہوگی, کیا ہوگی, تو آپ نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا ڈیلے ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا اپنا ٹائم فری اپ کر رہا تھا کہ بھائی میں بھی اسٹریم دیکھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. ایک اہم مسئلہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. تو جب آپ نے آئیڈینٹی کے تعلق سے سوال کیا تو آئیڈینٹی تو تیل لینے چلی گئی, لیکن سوال کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ قوم مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی, جو بھی آدمی قوم کی بات کرے گا وہ تو زائنسٹ ہے جیسے یہودی کرتے تھے, ہم تو قوم کی بات ہی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں دیکھیں, اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا, بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ اس وقت دیں جب آپ کی نظر پورے قرآن کریم پر ہو. قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, سورہ زخرف میں, کہ قرآن یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے. قرآن تو قوم کا لفظ استعمال کر رہا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کا لفظ استعمال کرے گا وہ یہودی ہے. What is this? میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں, لیکن خدا را بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. طالبان کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں طالبان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کرتے ہوں گے, بہت اچھی بات ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ عمارت نہیں قائم کرنا, عمارت کرو گے قائم تو تم بھی گڑبڑ ہو. عمارت غلط ہے, عمارتیں بنا دی, یہ لفظ عمارت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. انلیس یہ کہ آپ ڈیفائن نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں.
آپ اصطلاحات کو پر اٹیک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عمارت کی خواہش ہوگی. اور آگے فرمایا کہ وستکون خزیا وندامہ، کہ یہ جو خواہش ہے نا یہ ندامت کا باعث بنے گی. الا من اخذها بحقها، سوائے اس کے کہ جس نے اس عمارت کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمارت کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں، عمارت کی غیر ضروری خواہش کو کنڈیم کر رہے ہیں. جو آدمی عمارت کا حق ادا کرے اس کو آپ نے مستثنا کر دیا ہے، اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. لہٰذا لفظ عمارت کو آپ کبھی بھی کنڈیم نہیں کر سکتے چونکہ حدیث میں لفظ آ گیا ہے. The point is کہ اچھا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، میں نے کتنی مرتبہ ملٹیپل ویڈیوز میں بات کہی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ان کے اوپر نظام لانا ضروری ہے. یہ موقف ہے ہمارا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے نظام لانا اور نظام کے لیے کام کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ وہ مسلمانوں کی اکثریت جو بحیثیت اقلیت کی پوری دنیا میں رہ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ بحیثیت اقلیت کے مختلف ملکوں میں ہے، آپ ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو تو جہنمی بنا دیا فوراً. یہ ہمارا اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا. اور اس اختلاف کو نوٹ کرانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی اسٹریم سے دونوں پوزیشنز آ جائیں. آئی ایم سوری کہ میں تھوڑا سا میں نے اپنی مزاج کے خلاف جا کر بولا، لیکن آئی ہیڈ ٹو سے اگر آپ مجھے بیٹھ کر جہنمی کہیں گے تو آئی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. لک میں بات پھر میں ریٹریٹ کروں گا اپنی بات جو میں نے آگے عرض کی کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سوال نہیں کر سکتے، اختلاف نہیں کر سکتے اینڈ سو فورتھ، ویل ہیئر وی آر. ساحل صاحب کا ویو بھی آ گیا، میرا بھی آ گیا، مفتی صاحب کا بھی آ گیا. اینڈ ناؤ وی ہیو a lot of information to take with us. جو ہمارا ٹیک اوے ہے کہ سوچوں کو پروسیس کریں. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے جو یہ پرسکون جھیل ہوتی ہے نا سوچوں کی، اس میں مختلف قسم کے پتھر پڑتے ہیں، تھوڑی سی اس میں اتھل پتھر آتی ہے تو نئی آکسیجن اس میں جانے کی گنجائش بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از گڈ انف فار ٹوڈے کہ ہم نے سب نے اپنا اپنا پوائنٹ رکھ دیا. all the situation is now clear enough. اور کسی بھی جو گفتگو کی محفل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جو میرے سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس کے آرگومنٹس کتنے پاورفل تھے، کس کے کیا تھے. وہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی سے اتفاق یا اختلاف کرنے کے قابل ہو جائیں، یعنی کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیں 1 گھنٹہ 42 منٹ ہو گئے اور اس کے بعد بندہ سوچے کہ یار باتیں پتہ نہیں کی کیا ہیں لوگوں نے. ہوپ فلی آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے، ادھر آپ کسی سے اختلاف کریں گے، کسی سے اتفاق کریں گے. اینڈ آئی تھنک اگر یہ بھی ہم نے کر دیا تو یہ سوچیں گے ناصر بھائی، ابھی بھی یہ سوچیں گے کہ بات ہوئی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے سوچیں گے چونکہ آپ کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. اس پر بات ہوئی نہیں. ہاں اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل بدلنا پڑے گا. اور اس موضوع پر جو بہت اہم موضوع ہے دوبارہ اسٹریم کرنی پڑے گی. اب قرض رہ گیا کیونکہ لوگ اس کو نہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بار میں نے ساحل صاحب سے کہا بھی ہے کہ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے. اور کیونکہ ہر جگہ کی مختلف جزیات ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں. سو there are number of reasons that we have to have these types of conversations. تو ساحل صاحب کا ان کا کہ آئیڈینٹی جو ہے ہماری نظام سے بندھی ہوئی ہے. میرا ویو اس سے بہت مختلف نہیں ہے، لیکن اس کا جو پروسیس ہے اس سے مختلف ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہر وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل کے یہ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا ویو جو ہے اس سے بہت مختلف ہے کہ نہیں، مختلف رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. That's fair enough. میرا خیال ہے دس از اے گڈ پوائنٹ کہ ہم اس بات کو یہاں پہ خلاص کریں. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کا ویو بھی آ گیا. اگین ساحل صاحب کے وہ تشریف لائے. بہت شکریہ سب آڈینس کا. میں معافی چاہوں گا میں آپ کے سوال آج نہیں لے سکا اس لیے کہ a lot was happening here and there and it was difficult for me to pick and choose. آج آپ سب کی فیوریٹ سسٹر رینا بھی میرے ساتھ نہیں تھی، so that was another problem. آپ کے چہرے پر تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کے آثار نظر آ رہے تھے، لوگ اس کو محسوس کر رہے تھے. ہاں جی، میں کچھ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا، کچھ ساتھ واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے تھے، کچھ ادھر. تو میں آئی فیلٹ کہ اور وہ یہ دیکھ کے نا میرے دل میں علینا اختی کی قدر اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اکیلے یہ سارے کام مینیج کرتے ہیں، اور مجھے 1-2 دفعہ کرنا پڑا تو اٹ واز ویری انکمفرٹیبل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ جی، سب کا بہت بہت شکریہ.